السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اپنی دنیا اپنے رنگ۔ ناول کی رائٹر ہیں نور بانو محجوب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب سے منیرہ بیگم سے شوکت علی نے عقد ثانی کیا، اسی وقت سے سب کا رویہ بدل گیا تھا اور خاندان میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ شوکت صاحب کی پہلی بیوی نور جہاں بیگم 4 سال سے جوڑوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں۔ سارا دن ریوالونگ چیئر پر بیٹھی کتابیں اور اخبار پڑھتی رہتی تھیں۔ ایک ملازمہ ان کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہی ان کا سارا کام کرتی، کھانا کھلاتی، دوا پلاتی، ہاتھ پیروں میں تیل کی مالش کرتی اور نہلاتی، کپڑے بدلواتی، پھر ان کی چیئر دھکیلتی ہوئی لان میں لے جاتی۔ نور جہاں بیگم کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ سب شادی شدہ تھے، مگر ماں کی جارحانہ تربیت اور حاسد طبیعت نے انہیں باپ سے دور کر دیا تھا۔ نور جہاں ہمیشہ شوہر پر غالب رہیں۔ اولاد نے بھی باپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ روٹین کے مطابق ناشتہ کھانا میز پر لگ جاتا اور سب لوگ آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ شوکت علی بھی آ کر بیٹھ جاتے۔ کبھی کسی بہو یا بیوی بیٹی نے ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی نے رسماً بھی ان کی پلیٹ میں اسرار سے کوئی چیز نہیں ڈالی۔ باپ کے لیے ان کی کوئی پسندیدہ ڈش نہیں بنائی تھی۔ اگر کبھی روٹین کے مطابق باپ میز پر موجود نہ ہوتے تو بھی کوئی نہ چونکتا، مگر دنیا دکھاوے کے لیے بیوی ملازمہ سے کہتی، جا کر دیکھ نواب صاحب کیوں نہیں آئے، کہنا کھانا لگ گیا ہے۔ ایسا کہتے وقت ان کے لہجے کی تلخی اور ان کی پیشانی کے بل صاف دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ملازمہ آ کر انہیں بتاتی، بیگم صاحبہ سرکار کی طبیعت کچھ ناساز ہے، انہوں نے صرف 1 کپ چائے کے لیے کہا ہے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، جاؤ چائے دے آؤ۔ وہ چلی جاتی اور بیوی کی بڑبڑاہٹ تیز ہو جاتی۔ ان کے مزاج تو ملتے ہی نہیں، کھائیں چاہے نہ کھائیں، یہاں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا۔ ارے امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ملازمہ تو ہے، وہ انہیں کچھ دے دلا دے گی۔ اولاد کی ہمدردیاں ماں کی طرف منتقل ہو جاتی، پھر دبے دبے کہہ کے اونچے ہو جاتے۔ آپ نے ان کے نخرے بھی تو بہت اٹھائے ہیں، سو وہی عادت پڑی ہے ان کی۔ بہو نے بھی ساس کے دل میں اترنے کی کوشش کی اور بیٹے بہویں ایک دم ٹھٹھا مار کر ہنس پڑے، جیسے باپ کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ نور جہاں بیگم ماں سے اپنے بچوں کی محبت دلداری دے کر سرشار ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنی 30 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی شوہر کو قابل اعتنا نہ سمجھا تھا، ان کی پسند و ناپسند کا کبھی خیال نہ کیا، اس لیے کہ نواب صاحب خود بیوی کے نخرے اٹھاتے تھے۔ رات کو بازار سے مٹھائی کے دونے اور ربڑی کے کوزے لاتے اور بیوی کو بڑے اصرار اور محبت سے کھلاتے تھے۔ شاپنگ کے لیے لے جاتے تو بھی اصرار ہوتا، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ نور جہاں کا قد لمبا چھریرا تھا اور شوکت صاحب کو ساڑیاں بہت پسند تھیں۔ ہر کلر ہر ڈیزائن کی ساڑیاں ان کے وارڈروب میں نظر آتی تھیں، مگر انہیں کرتا اور آڑا پاجامہ اچھا لگتا تھا اور وہ چوڑی دار پاجامے کرتے میں سجتی بھی بہت تھیں، مگر شوہر نے اپنی پسند کبھی ان پر نہ تھوپی تھی کہ نہیں تم ساڑی ہی پہنو۔ وہ بیوی کی ہر خوشی میں خوش تھے۔ شوکت علی کو ان کے باپ دادا کی طرف سے کافی جائیداد ملی تھی۔ یہ 2 بھائی تھے، والد نے دونوں کو مساوی جائیداد تقسیم کر دی تھی اور خود مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ ریاست علی کراچی سے حیدرآباد چلے گئے تھے۔ انہوں نے مسافات میں کچھ زمین لے کر اس پر گندم اور کپاس کی کاشت شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے وہاں مکان بنایا، بچوں کو پڑھایا، اچھی تربیت دی، پھر ایک بک اسٹال لے کر بیٹھ گئے۔ یہ ان کا شوق تھا۔ دنیا بھر کے اچھے مصنفوں، شاعروں اور ادیبوں کی کتابیں ان کی دکان پر نظر آتی تھیں۔ اس طرح ان کے ذوق کی تسکین بھی ہو جاتی تھی، وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا اور آمدنی کا خوبصورت ذریعہ بھی تھا۔ ان کی اولاد بڑی فرمانبردار تھی۔ بیوی نے ہمیشہ شوہر کا ساتھ دیا تھا، مگر شوکت علی تو اپنی بیوی اور بچوں کے ہاتھوں خوار ہو گئے تھے۔ جب اولادوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے باپ سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ یہ سب انہوں نے اپنی ماں کی شے پر کیا تھا۔ شوکت علی ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اپنی زندگی میں جو دینا ہے وہ دے دیں۔ دونوں بیٹوں کو ایک ایک مکان دے دیا جس میں خود رہتے تھے، وہ بیوی کے لیے چھوڑ دیا۔ چوتھا مکان اپنے لیے رکھ لیا۔ اس پر بیوی نے اعتراض کیا کہ یہ چوتھا مکان کس کے لیے ہے جبکہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ وہ میرے لیے ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے بیٹوں کا احسان لوں، ابھی میں زندہ ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، شوکت علی نے کہا۔ نور جہاں بیگم تڑک کر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا علیحدہ رہنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو نہیں، مگر شاید ایسا وقت آ جائے کہ تمہاری اولاد مجھے اس گھر سے نکال دے۔ وہ مسکرا دیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہی باتوں نے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے ہیں شوکت علی۔ نزدیک تو نہ تم تھی نور جہاں، نہ تم نے اپنی اولاد کو آنے دیا۔ یہ فاصلے تو تمہاری جھوٹی انا اور کینہ پروری کا شاخسانہ ہے۔ ابھی ان بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا نہ دو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ایک دن انہوں نے منیرہ بیگم سے عقد ثانی کر لیا اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ منیرہ ان کے دوست عبداللہ کی بہن تھی، جو شادی کے 3 برس بعد بیوہ ہو گئی تھی، جس کا میکے میں بھی ایک بھائی کے سوا کوئی نہ تھا۔ سسرال سے اس کو سبز قدم اور منحوس کہہ کر نکال دیا گیا تھا۔
اس وقت نور جہاں کو معذور ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ شوکت علی کو کچھ فرق نہ پڑا تھا، بیوی کے صحت مند ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کب اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، کب شوہر کی بات پوچھی تھی؟ اب تو خود نور جہاں کو بھی ایک خدمتگار کی بڑی ضرورت تھی، سو انہوں نے اپنی بیوی کا ہر طرح خیال رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ میں اگر بیوی کی ذمہ داری نہیں تھا تو بیوی تو میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہر طرح بیوی کا خیال رکھا، اس کے لیے ملازمہ رکھی، ڈاکٹر سے برابر اس کا چیک اپ کراتے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے۔ اس کے باوجود انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ نوکر کو خیال آتا تو وہ کھانا نکال کر سامنے رکھ دیتا، ورنہ وہ خود ہی نکال کر کھا لیا کرتے تھے۔ یہ شخص کا حال تھا جس نے اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جائیداد تک بیوی کے کہنے پر بچوں میں تقسیم کر دی تھی۔ صبر اور خاموشی کی جب حدیں ٹوٹنے لگیں تو انہوں نے اپنے سکون اور آرام کے لیے منیرہ سے عقد کر لیا۔ جب وہ اسے لے کر گھر آئے تو گویا طوفان پھٹ پڑا۔ نور جہاں نے نہایت رعونت اور غصے سے شوہر سے پوچھا، یہ کون؟ یہ میری بیوی منیرہ بیگم ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اب یہ یہیں رہے گی۔ ابا جان، آپ کو شرم نہیں آئی اس بڑھاپے میں جوان لڑکی سے شادی رچاتے ہوئے؟ چھوٹا بیٹا بڑا منہ زور تھا۔ اس کے جواب میں شوکت علی نے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور دھاڑ کر بولے، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ شرم تمہیں آنا چاہیے بدبختو، تم نے اور تمہاری ماں نے زندگی میں مجھے کون سا سکھ پہنچایا، کیا دیا ہے تم نے مجھے جو آج شرم دلا رہے ہو؟ میں اس گھر کا سربراہ تھا، بیمار کمرے میں پڑا رہتا، کسی کو توفیق نہ ہوتی جو آ کر مجھے پوچھ لیتا، دیکھ لیتا۔ کئی وقت میں بھوکا پیاسا رہا مگر کوئی مجھے کھانے پر بلانے نہ آیا، سب کھاتے رہے، ہنس ہنس کر تبصرے کرتے رہے، مگر میری بیوی، میری شریک غم کو خیال نہ آیا کہ میرا شوہر کہاں ہے، کیوں نہیں آیا، دیکھوں تو جا کر اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اور آج جب ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے آرام اپنی زندگی کے لیے ایک نیک خدمت گزار عورت سے عقد کر لیا تو سب اپنی اپنی کمانے لیے نکل آئے، تیروں سے چھلنی کرنے کے لیے۔ آخر کیا حق ہے تمہیں احتجاج کا؟ شوکت صاحب، مجھے حق ہے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نور جہاں اپنی چہر پر ہاتھ مارتی ہوئی آگے آ کر غصے میں بولی، اس سے مجھے کب انکار ہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو، مگر بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق بھی تو ہوتے ہیں، اس میں کتنے حقوق تم نے ادا کیے اور میں نے تمہارے ساتھ کیا ناانصافی اور حق تلفی کی ہے، جس کا صلہ تم نے میری اولاد کو مجھ سے باغی کر کے دیا۔ ایسی نافرمان، نالائق اور منہ زور اولاد تو اس لائق ہے کہ اسے لائن سے کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جائے۔ میری چھت کے نیچے رہ کر میرا کھا کر مجھ پر غراتے ہیں، کون سی ضرورت میں نے ان کی پوری نہیں کی، کون سے لاڈ میں نے ان کے نہیں اٹھائے، بولو۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، مگر اچھی طرح سن لو کہ میں اس گھر میں سوکن کو برداشت نہیں کروں گی۔ اسی مکان میں اسے لے جا کر رکھو جسے شاید تم نے اسی کے لیے رکھا تھا، یا پھر اسے طلاق دے دو۔ بیگم صاحبہ، تم نے تو آج تک اپنے شوہر کو نہ برداشت کیا تو سوکن کو کیا برداشت کرو گی؟ اور طلاق کا جھومر میں تمہاری پیشانی پر تو سجا سکتا ہوں، اس کی نہیں۔ رہ گیا وہ مکان تو ابھی اس میں کرایہ دار ہیں، 2 سال بعد وہ خالی ہوگا اور 2 سال تک میں اس گھر میں رہوں گا، مگر یہ گھر میرا ہے۔ نور جہاں چیخ کر بولی، چلاؤ نہیں، ابھی یہ گھر ہمارا تمہارا مشترکہ ہے، ابھی ہم نے تمہیں لکھ کر نہیں دیا ہے، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو تمہارے نام کر جائیں گے۔ اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، اپنے لاڈلے سے کہو اوپر کی منزل خالی کر دے، فوراً نیچے آ جائے، ہم تم لوگوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، اگر دیر ہوئی تو میں سارا سامان اوپر سے نیچے پھینک دوں گا۔ اچھا غصہ مت کرو، بیوی بوکھلا کر چھوٹے بیٹے کو آوازیں دینے لگی اور نوکروں سے کہا۔ اتنی دیر منیرہ بیگم ٹیرس پر ایک سیٹ پر بیٹھی سب کی باتیں سنتی اور گھبراتی رہیں۔ اس دوران شوکت علی نے اپنا سامان الگ کر کے نوکروں کے ذریعے اوپر کمروں میں پہنچا دیا۔ خادمہ نے صفائی کر دی تھی، میاں کا بیڈ، کرسیاں سب اوپر سیٹ کر دیا۔ چلتے وقت ٹفن کیریئر میں بائی نے کھانا رکھوا دیا تھا، اتنی دیر وہ فریج میں رکھا رہا۔ اوپر جا کر انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ منیرہ نے منہ ہاتھ دھویا اور کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا۔ منیرہ اجلی رنگت، بڑی بڑی آنکھوں، لمبے بالوں اور مناسب قد کاٹ کی ایک 25 سالہ لڑکی تھی، بڑی بے ضرر، محنتی اور خدمت گزار۔ شادی کے تیسرے سال اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، 2 سال وہ گھر میں بیٹھی رہی۔ باورچ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اکیلی بہن تھی، اس نے خود شوکت علی سے درخواست کی تھی، تم منیرہ سے عقد کر لو، تمہارا بڑھاپا آرام سے گزر جائے گا اور مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ شوکت علی کو دوست کا مشورہ صائب لگا، وہ ان کی مجبوری جانتے تھے کہ عبداللہ ٹرک چلاتے تھے، اکثر منیرہ کو راتوں میں تنہا رہنا پڑتا تھا، بہن کی طرف سے وہ بہت فکر مند تھے، اور شوکت علی کو بھی اس عمر میں ایک ساتھی، ایک غمگسار کی ضرورت تھی، وہ اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے، 55 سال کے تھے، صحت بھی اچھی تھی اور کمایا لٹایا بھی خوب تھا، اچھا کھانے پینے کے عادی تھے۔ بیوی بچوں نے کبھی ان کا خیال نہ کیا، وہ خود اپنا خیال رکھتے تھے، مگر کہاں تک۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیوی اور اولاد نے باپ کو پرانے جوتے کی طرح ڈال دیا ہے، نہ وقت سے کھانا نہ وقت سے آرام، ان کے نصیب میں 2 میٹھے بول بھی نہ تھے، اولاد سے تو انہیں کیا شکایت ہوتی، البتہ بیوی نے انہیں بڑا مایوس کیا تھا، جبکہ وہ معذوری کی زندگی گزار رہی تھیں، پھر بھی انہیں احساس نہیں تھا کہ شوہر کے آگے جھک جاتی۔ منیرہ نے ان کی بڑی خدمت کی تھی، اتنا سکھ، اتنا آرام دیا تھا کہ اس کا عشر عشیر بھی پہلی بیوی کی طرف سے نہیں ملا تھا۔
اب نہ کوئی بیٹا ان سے ملتا تھا، نہ بیٹی بہو، اور نہ ہی بیوی نے ان سے کوئی تعلق رکھا تھا۔ اس کے باوجود شوکت صاحب نور جہاں کی دوا اور کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے۔ ماہانہ چیک اپ کے لیے بھی کبھی ڈاکٹر کو گھر بلوا لیتے، کبھی خود لے کر چلے جاتے، خادمہ کو برابر ہدایت دیتے رہتے۔ 2 سال بعد خدا نے منیرہ کو ایک پیاری سی بیٹی دی۔ شوکت علی ایک جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا کھلونا پا کر بہت خوش تھے، مگر بیوی بچوں میں سے کسی نے بھی آ کر نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ مبارکباد دی، نہ ہی بات پوچھی۔ اس بے حسی نے اور زیادہ شوکت علی کا دل توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بلا کر وہ گھر بیوی کے نام لکھ کر ملکیت کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے، اور منیرہ ایک ماں کی بچی کو لے کر شوکت علی کے دوسرے مکان میں آ گئی، جو کرایہ دار نے خالی کر دیا تھا۔ اب ان کی دنیا الگ تھی۔ منیرہ کی خدمت اور معصوم نشا کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گئے۔ شوکت علی کو جیسے دنیا ہی میں جنت مل گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نشا اسکول جانے لگی، اور ایک دن عبداللہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اچانک دل میں درد اٹھا تھا۔ منیرہ کا تو میکہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچی اور شوہر کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ شوکت علی نے اس کی دلداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ نور جہاں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے شوہر کو بلا کر اپنا کہا سنا معاف کرا لیا تھا۔ شوکت علی نے انہیں خلوص دل سے معاف کر دیا تھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی تھی۔ اس گھر میں اب بھی پہلے کی طرح دونوں بیٹے بہویں اوپر نیچے رہتی تھیں۔ اپنے اپنے مکان انہوں نے کرائے پر اٹھا دیے تھے، اور اب ماں کے مکان پر قبضہ تھا۔ نشا جوان ہو گئی تھی اور اب اسکول سے کالج جانے لگی تھی۔ ماشاءاللہ بڑا رنگ روپ نکالا تھا۔ شوکت علی اب کافی کمزور اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے وکیل احسان صاحب، جو ان کے دوست بھی تھے، اکثر ان سے ملنے آتے تھے۔ کئی بار شوکت علی نے اپنا خدشہ ان پر ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میں نہ رہوں تو آپ میری بچی اور بیوی کی خبر گیری کرتے رہیے گا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹوں سے خطرہ ہے کہ کہیں میری آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ انہیں گھر سے بے دخل نہ کر دیں۔ احسان صاحب نے انہیں تسلی دی اور کہا، آپ اطمینان رکھیں، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ نشا میری بھی بچی ہے، آپ انشاءاللہ اس کی تمام خوشیاں دیکھیں گے۔ پھر مشکل سے 1 ہفتہ گزرا تھا۔ نشا کالج میں تھی اور منیرہ شوکت علی کو لے کر ڈاکٹر کے کلینک گئی ہوئی تھیں۔ ان کی طبیعت کئی دنوں سے خراب چلی آ رہی تھی۔ واپسی میں ایک آئل ٹینکر نے ان کی ٹیکسی کو چاپ لیا۔ پوری سڑک بلاک ہو گئی۔ ٹیکسی کے پرخچے اڑ گئے۔ شوکت علی، منیرہ، ڈرائیور کے علاوہ ایک راہگیر بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ نشا کو کالج سے بلا لیا گیا تھا۔ احسان صاحب اور ان کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اب وہ سہمی ہوئی لبریز آنکھوں سے اپنے ماں باپ کے کفن میں لپٹے ہوئے جنازے دیکھ رہی تھی۔ شوکت علی کے بیٹے بیٹیاں بھی باپ کا آخری دیدار کرنے آ گئی تھیں۔ سسکیاں، آہیں، آنسو، چیخو پکار سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ احسان صاحب کی بیوی بیٹی روتی تڑپتی نشا کو سنبھال رہی تھیں۔ شوکت علی کے بیٹے بہوؤں اور بیٹیوں نے تو پلٹ کر بھی نشا کی طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے مرنے والوں سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ پھر سوئم اور چیلم بھی ہو گیا۔ تب احسان صاحب نے ان کے بیٹوں سے کہا، تمہارے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ نشا تمہاری بہن ہے، سوتیلی صحیح، مگر تمہارے والد کی اولاد ہے، خون ہے تمہارا۔ اس حوالے سے پہلا حق تمہارا ہے کہ اسے اپنی سرپرستی میں لو۔ وہ تنہا ہے، اس کے وارث تم ہو۔ اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے گھر لے جاؤ تو خدا بھی خوش ہوگا اور تمہارے والد کی روح بھی۔ اس کا بینک میں 12-15 ہزار کیش ہوگا، باقی اس گھر اور گرہستی کے علاوہ اس کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ تم مجھے سوچ کر جواب دو۔ احسان صاحب نے بڑی رسان اور وضاحت سے بات کی اور وہ دونوں بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، سوچنا کیا ہے جناب، والد صاحب نے اس عورت کی زندگی ہی میں ہم سے تعلق ختم کر لیا تھا، پھر ہم اس کی بیٹی کی ذمہ داری کیوں قبول کریں؟ آپ کا جو جی چاہے کریں، ہمیں نہ اس مکان سے غرض ہے، نہ پیسے سے اور نہ اس لڑکی سے۔ دونوں بھائیوں نے انتہائی لاتعلقی، بد اخلاقی اور بدتمیزی سے جواب دیا اور چلے گئے، اور احسان صاحب افسردگی سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ انکل، آپ کی وجہ سے میں خاموش رہی، اگر وہ مجھے لے جانے پر آمادہ بھی ہو جاتے تو میں انکار کر دیتی۔ اتنی دیر خاموش بیٹھی نشا نے پہلو بدل کر کہا، جب وہ اپنے سگے باپ سے کبھی مخلص نہیں رہے تو میرے معاملے میں اخلاص کا ثبوت کس طرح دے سکتے تھے؟ ان کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ بیٹی، دراصل میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا ضرور تھا، کسی نہ کسی حوالے سے، آخر وہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم میرے پاس رہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں یہ مکان اور سامان بیچ کر اس کا پیسہ تمہارے نام سے بینک میں جمع کرا دوں گا، تمہاری تعلیم جاری رہے گی۔ نہیں انکل، آپ کے ہمارے خاندان پر بڑے احسانات ہیں، مزید آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ہاسٹل میں داخل کر دیں اور یہ مکان، فرنیچر وغیرہ کے دام لگا کر رقم بینک میں جمع کرا دیں، میں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتی رہوں گی۔ کچھ دیر احسان صاحب کچھ سوچتے رہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی، مگر مجھ سے رابطہ رکھنا، کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو مجھے فون کر دینا، اور جب تمہارا جی گھبرائے بلا جھجک گھر آ جانا، تمہاری بہنیں اور تمہاری آنٹی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ جی انکل، ضرور، آپ بے فکر رہیں، ہمارا آپ کے سوا ہے کون؟
احسان صاحب نے مکان اور سامان کی بولی لگا دی۔ نشا نے اپنے ماں باپ کی چند قیمتی نشانیاں، زیور اور اپنے چند جوڑے کپڑے ایک سوٹ کیس میں بند کر کے باقی سامان، تمام کپڑے، بستر، کمبل اور استعمال شدہ چیزیں، کراکری غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ احسان صاحب نے سارا کیش بینک میں نشا کے نام سے جمع کرا دیا۔ اب وہ ہاسٹل میں تھی، بڑے سے گھر، ہنستے مسکراتے ماموں اور ماں باپ سے اچانک جدا ہو کر اس نے تنہائی کی یہ زندگی خود منتخب کی تھی۔ کوئی کسی کا کہاں تک ساتھ دیتا ہے؟ انکل کا اتنا سہارا بہت تھا۔ یہ دنیا اگر کسی کو کچھ دیتی ہے تو اس سے زیادہ اسے لینے کی خواہش مند ہوتی ہے، اور وہ لین دین کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کام تو ساہوکاروں کا ہوتا ہے، اور اسے بھی دنیا کے اس بازار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے آسمان ہتھیلی بھر نظر آیا۔ یہ دنیا اتنی مختصر کیسے ہو گئی تھی؟ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی۔ منال چودھری، میں نے شادی تم سے اس لیے نہیں کی کہ تم اولاد پیدا کر کے اپنا حسن غارت کر لو۔ ابھی مجھے بچوں کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میری اولاد تمہارے بطن سے نہیں ہوگی۔ میرے بچوں کی ماں میری خاندانی بیوی گیتی آرا بنے گی، اور میں ان کا باپ کہلانے میں فخر محسوس کروں گا۔ تم جیسی حور شمائل اور چلتی پھرتی لڑکیاں تو ہمارا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، خاندان بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ چودھری الطاف کے چہرے پر پھیلی ہوئی خباثت کو دیکھ کر منال سلگ اٹھی۔ چودھری جی، چلتی پھرتی لڑکیاں کہہ کر مجھے گالی نہ دیں۔ میں ایک نجیب الطرفین خاندان کی غیرت مند بیٹی ہوں۔ آپ کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ آیا تھا، مٹھائی اور پھلوں کے شگون کے ساتھ۔ میری دادی حضور نے رشتہ واپس کرنا چاہا کہ آپ بہت رئیس اور دولت مند آدمی ہیں، مگر میرا غریب اور بیمار باپ ہاتھ جوڑ کر بولا کہ اماں حضور، میں بیمار اور غریب، آپ کمزور اور ضعیف، ہم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو منال کا کیا ہوگا؟ اس طرح میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی، مگر آپ نے میرے بابا، بوڑھی دادی اور میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ پہلے سے شادی شدہ اور حسین لڑکیوں سے اپنا حرم سجانے والے ایک خود پسند بگڑے ہوئے نواب تھے۔ غصے میں منال کا چہرہ اور حسین لگ رہا تھا۔ چودھری الطاف نے ایک کہکا لگایا۔ میرا کوئی حرم نہیں ہے جانم، ہاں میری فطرت حسین ہے اور میں حسن کو پسند کرتا ہوں۔ میں ہیروں کا بیپاری ہوں۔ میری جوہر شناس نظروں نے بہت پہلے گدڑی میں لال دیکھ لیا تھا۔ احسن صاحب کو میں جانتا تھا، وہ نشے کے عادی تھے۔ میں نے تمہارے باپ کو بھاری قیمت دی تھی کہ اگر اس نے شور مچایا تو میری نیک نامی پر حرف آئے گا، اسی لیے میں نے اس کا منہ سونے چاندی سے بھر دیا۔ چودھری صاحب نے ایک فتح مندانہ کہکا لگایا۔ یہ بھی فریب کی دوسری صورت تھی چودھری۔ میرا باپ سونے چاندی کے مرکز میں دفن ہو گیا اور میری دادی حضور کو بیٹے کے غم نے مار ڈالا۔ اب میں کلی طور پر آپ کی ملکیت تھی، نہ کوئی شور مچانے والا، نہ حساب مانگنے والا۔ اسی لیے جب میں نے آپ کو اولاد کی نوید سنائی تو آپ برہم ہو کر بولے کہ مجھے کوئی بیٹی بیٹا نہیں چاہیے۔ چودھری صاحب پلیز آپ اپنا فیصلہ بدل دیجیے۔ منال روتے ہوئے ان کے گھٹنوں سے لگ گئی۔ میں آپ کو سارے خون معاف کر دوں گی، مگر میری کوکھ نہ اجاڑیے، آخر وہ آپ کی ہی اولاد ہے۔ چودھری الطاف ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں غصہ آ گیا۔ مت کہو اسے میری اولاد گیتی آرا کی اولاد ہوگی، جو میری وارث اور میری تمام جائیداد املاک کی مالک ہوگی۔ کیوں نہ کہوں اسے آپ کی اولاد؟ منال کو بھی طرارا آ گیا۔ میری خلوت و جلوت کے امین تو آپ ہیں۔ بے شک آپ اسے اپنا وارث نہ بنائیں، جائیداد اور املاک میں بھی حصہ نہ دیں، مگر اسے قتل کا حکم تو نہ دیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ ضد نہ کرو منال، میں نے پیرس جانے کی پوری تیاری کر لی ہے، تمہارا پاسپورٹ ویزا بھی آ گیا ہے۔ میں آج ہی فون پر ڈاکٹر نگار پاشا سے ٹائم لے لوں گا۔ وہ ذرا نرم لہجے میں بولے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کل تک تو فریش ہو کر آ جاؤ گی۔ نہیں پلیز مجھ سے میرا بچہ نہ چھینے، میں ڈاکٹر پاشا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر مچل گئی۔ کیا پاگل پن ہے منال، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ صرف ایک چیز ملے گی تمہیں، اس گھر سے طلاق یا بچہ، تم جس کا بھی انتخاب کرو۔ چودھری صاحب، آپ ایک کمزور عورت سے سودا کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ سودا نہیں، اصول ہے، اور سنو، رات تک تم سوچ لینا، صبح مجھے جواب چاہیے۔ وہ رات بڑی تاریک تھی، خوف کی وجہ سے وہ کمرے میں نہیں گئی۔ راہداری میں پڑے ہوئے صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے سسکتی رہی، سوچتی رہی۔ دادی حضور اور بابا جان دونوں آگے پیچھے چل دیے مجھے چھوڑ کر، اور کسی نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، نہ سوچا کہ ان کی لاڈلی منال شہزادی کس کے سینے سے لگ کر روئے گی، کسے پکارے گی، کون اس کے آنسو پہنچے گا۔ اگر چودھری الطاف نے اسے طلاق دے دی تو اسے کون تحفظ دے گا، کون میری مدد کو آئے گا؟ خاندان والے مجھے سنسار کر دیں گے، تانوں، نفرتوں اور تضحیک کے اتنے پتھر ماریں گے کہ میرا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ پھر میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اسے کیا دے سکوں گی، کیسے پالوں گی؟ تمام رات وہ روتی رہی، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھ جاتی۔ آخر صبح چودھری مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کیا سوچا ہے جانم تم نے؟ اور منال ان کی پھیلی ہوئی باہوں میں سمٹ گئی۔ ایک کمزور اور مجبور عورت اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ میں جانتا تھا میری محبت تمہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ اچھا اب تیار ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ 7 ماہ کا بچہ تو پورا ہوتا ہے جبکہ آپ کا بیبی صحت مند ہے۔ ڈاکٹر حیران تھی۔ میں جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ مڑی تو منال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گی؟ میں نے یہ بات ان سے چھپائی تھی، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ابھی وقت کم ہے، مگر کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر،
وہ رو دی۔ یہ تو آپ کا حق ہے اور میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں جو زندگی بچاتا ہے، مارتا نہیں۔ پلیز ڈاکٹر پاشا، آپ کچھ کریں، صرف 2 ماہ کے لیے مجھے منظر سے ہٹا دیں۔ وہ گڑ گڑائی۔ آپ اپنے میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، کوئی قریبی عزیز بھی نہیں، صرف ایک دوست ہے میری جو کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اصل بات چھپا لو، چودھری کو مت بتاؤ۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا مگر مجھے اجازت نہیں ملی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتی ہوں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ چودھری صاحب، آپ کی بیگم بہت کمزور ہیں، جسم میں خون نہیں ہے، اگر ایسی صورت میں کوئی رسک لیا گیا تو دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے لیے انہیں کچھ دن کلینک میں رہنا پڑے گا۔ ان کے لیے بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دواؤں سے اس کیس کو ختم کر دیا جائے، آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں منال کی زندگی چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنی ملازمہ کو بیگم کے پاس بھیج دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہاں دیکھ بھال کے لیے نرسیں موجود ہیں۔ جیسی آپ کی مرضی۔ کیا میں بیگم سے مل سکتا ہوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر آ گئے۔ منال کا دل دھڑکنے لگا۔ چودھری نے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر نگار پاشا، تمہیں کچھ دن اپنے کلینک میں رکھنا چاہتی ہیں، گھبرانا نہیں، مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے۔ کہو تو میں جرنا کو تمہارے پاس بھیج دوں، ویسے میں خود بھی آتا رہوں گا۔ نہیں چودھری جی، جرنے کی ضرورت نہیں، یہاں نرسیں ہیں، مگر آپ ضرور آئیے گا ورنہ میرا دل گھبرائے گا۔ اس دلداری کی مصلحتاً ضرورت نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جانم، تمہیں دیکھے بغیر تو میری صبح نہیں ہوتی۔ شاید ادھر بھی مصلحت کا کوئی تقاضا تھا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے تو منال نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دن آپ آرام کریں، پھر اور کچھ سوچوں گی، ڈاکٹر پاشا نے آ کر اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر، یہ احسان میں آپ کا تمام زندگی یاد رکھوں گی۔ نہیں بی بی، یہ احسان نہیں، میرا انسانی فرض ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ دوسرے دن چودھری الطاف حسین منال کے لیے ناشتہ کھانا، فروٹ جوس وغیرہ لے کر آئے، ساتھ میں جرنا تھی۔ منال نے اپنے گرد اچھی طرح چادر لپیٹ رکھی تھی۔ نرس نے آ کر منال کو بڑی آہستگی سے اٹھا کر تکیے کے سہارے بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے بغیر گھر بڑا سونا سونا ہو گیا، کب آئیں گی؟ جرنا بولی۔ کچھ دن لگ جائیں گے جرنا، تم گھر اور چودھری صاحب کا خیال رکھنا۔ پھر جرنا نے منال کو جوس نکال کر دیا اور ناشتہ ٹرے میں سجا کر لے آئی، مگر چودھری الطاف آج کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر پاشا اور ڈاکٹر فرحان آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے سوچا تھا کہ بیگم کے ساتھ کچھ وقت پیرس، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں گزار آؤں گا، آب و ہوا بدل جائے گی، فریش ہو جائیں گے، مگر اچانک کینیڈا سے کال آ گئی۔ کاروبار کے سلسلے میں فوری طور پر مجھے وہاں جانا پڑ گیا۔ آپ بیگم کو جب تک اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں انہیں ساتھ لے جاتا۔ یہ چیک میں نے لکھ دیا ہے، اخراجات کی فکر نہ کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم کو آپ کی پوری توجہ ملے۔ چودھری الطاف نے چیک ڈاکٹر پاشا کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو کتنے دن لگ جائیں گے باہر؟ ڈاکٹر نے چیک لیتے ہوئے پوچھا۔ کم سے کم 2-3 ماہ تو لگ جائیں گے۔ وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس وقت تک آپ کی بیگم فارغ اور صحت مند ہو کر گھر پہنچ چکی ہوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب میں آؤں تو یہ مجھے تر و تازہ اور شاداب ملے۔ پھر منال کی طرف جھک گئے۔ تم اپنا خیال رکھنا، خوب کھانا پینا، کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ چیک بک چھوڑے جا رہا ہوں، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا اور فون پر تمہاری خیریت معلوم کرتا رہوں گا، خدا حافظ۔ وہ بھی مسکرا دی اور وہ جرنا کے ساتھ باہر نکل گئے تو منال کو لگا جیسے سینے پر سے بہت بڑی چٹان سرک گئی ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر پاشا مسکراتی ہوئی اندر آئیں اور منال کی طرف دیکھ کر بولیں، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اس نے ہماری اور آپ کی عزت رکھ لی، اب سارے اندیشے ذہن سے جھٹک کر آرام کریں۔ اور منال شکر گزار نظروں سے ڈاکٹر کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور آنے والے لمحوں کے متعلق سوچتی رہی، اور پھر اس نے اپنی سہیلی سمرا کو فون کر کے کلینک بلوا لیا۔ دوسرے مہینے خدا نے منال کو ایک صحت مند خوبصورت بیٹا دیا۔ منال سے زیادہ نگار پاشا کو خوشی ہوئی کہ اس نے ایک معصوم زندگی بچا کر اپنے پیشے کا برم رکھ لیا تھا۔ منال اسے پیار کرتے نہ تھکتی تھی۔ سمرا کو بھی پلاسٹک کا وہ جیتا جاگتا گڈا بڑا اچھا لگتا تھا۔ سمرا کا شوہر ٹورنٹو میں تھا، 2 سال شادی کو ہوئے تھے، اب وہ جانے والی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا منال کے بچے کو گود لے لے، مگر وہ تو شکل و صورت میں انگریز لگتا تھا، نیلی جھیل جیسی موٹی موٹی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال، خوبصورت خد و خال، جبکہ سمرا کا شوہر حنیف سانولی رنگت، کھڑے نکوش کا ایک وجیح نوجوان تھا۔ عموماً خاندانوں میں بیٹے بیٹیوں کی شکل و صورت، رنگ و روپ کا موازنہ ماں باپ اور ماما چاچا بابا سے کیا جاتا ہے، اور منال چودھری کا بیٹا سمرا کی سسرال اور میکے کے کسی خانے میں فٹ نہیں تھا۔ اول تو دانیال کسی بچے کو گود لینے کے حق میں ہی نہ تھے، اگر منال کا بچہ گود لے بھی لیا جاتا تو وہ کسی طرح سمرا اور دانیال کا بیٹا نہ لگتا، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا۔ اس معاشرے میں عورت سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، وہی آخر میں معتوب ٹھہرائی جاتی کہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی، جانے اس کا باپ کون تھا۔ اسی لیے سمرا نے یہ خیال ترک کر دیا۔ اتنی لمبی بحث میں کون پڑتا، اب جدائی کا وقت آ گیا تھا۔ منال نے دل پر پتھر رکھ کر ایک ماں کا بچہ سمرا کی گود میں ڈال دیا اور آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھ کر کہا، جب ٹورنٹو جانے لگنا تو فون کر دینا۔ سمرا نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی اور بولی،
گھبراؤ نہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعائیں اس پر سایہ فگن رہیں گی۔ منال نے رندے ہوئے گلے سے کہا، سمرا جان، اب میرا بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ تو اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں دے کر جانا اور مجھے اس کا ایڈریس دے دینا۔ تم فکر نہ کرو، میں تم سے مل کر جاؤں گی، مگر تم اپنے کو سنبھالو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اب مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی، کس کے لیے جیوں گی، اللہ کریم میری عمر بھی میرے بچے کو لگا دے۔ وہ رو پڑی۔ سمرا نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور بچے کو چادر میں چھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر پاشا، کیا کوئی زندہ انسان اپنے جسم کو کوئی ٹکڑا کاٹ کر کسی کو دے سکتا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے منال۔ ڈاکٹر پاشا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر ایک ماں ایسا کر سکتی ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اپنے بچے کو اپنی دوست کے حوالے کر دیا، تمہارا حوصلہ قابل ستائش ہے۔ اب سب کچھ خدا پر چھوڑ دو، جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، وہی اس بڑی دنیا میں تمہارے معصوم بچے کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ میں آپ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، خدا را اس راز کو افشا نہ ہونے دیجیے گا۔ وہ ڈاکٹر پاشا کا ہاتھ پکڑے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سنبھالا، آنسو پونچھے اور کہا، ارے نہیں منال، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں بھی ایک ماں ہوں، اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالیں، زندگی دینے والا وہ رب قدیر ہے، انشاءاللہ آگے بھی وہ زندہ رہے گا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرا سینہ ان رازوں کا امین ہے، اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں۔ وہ منال کو تسلی دے کر چلی گئی اور منال اپنے بچے کے تصور میں کھو گئی۔ وہ ماں کی طرح خوبرو اور حسین تھا۔ وہ اس کی گود میں کیا آیا، محسوس ہوا جیسے پوری کائنات سمٹ کر گود میں سما گئی ہو۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اپنی محبت، اپنے پیار کی مہر ثبت نہ کی ہو۔ جب اسے خیال آتا تو تکیہ سینے سے بھینچ کر وہ گھٹ گھٹ کر روتی تھی۔ چراغ کوئی تو مل جائے زندگی کے لیے، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں روشنی کے لیے۔ احسن بے حد رنگین اور سیلانی طبیعت کا ایک لاابالی نوجوان تھا۔ وہ پوری دنیا گھومنا چاہتا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یوں تو بھرا ہوا خاندان تھا، مگر باہر کی دنیا ہر لمحہ اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، اسی لیے خاندان کی اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ باپ مالی طور پر آسودہ تھے، انہوں نے احسن کو اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق باپ سے اجازت لے کر امریکہ چلا گیا، وہاں سے کینیڈا وغیرہ گھومتا رہا اور وہ بھول گیا کہ پاکستان میں اس کے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں اس کو نیا گرافال پر ایک سیاہ لڑکی ملی، الینا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شفاف نیلگوں آنکھوں میں فال کے نیلا پانی ہچکولے لیتا نظر آتا تھا، اس کے برف جیسے ہاتھوں کو چھوتے ڈر لگتا تھا کہیں میلے نہ ہو جائیں۔ احسن بھی کسی شہزادے سے کم نہ تھا، وجیح اور پرکشش، اور یہ سن کر اسے حیرت ہوئی کہ الینا ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کے ماں باپ امریکی مسلمان تھے۔ الینا کو سیاحت کا شوق تھا اور اسی شوق نے اسے احسن کی زندگی میں داخل کر دیا۔ دونوں امریکہ واپس آ گئے اور احسن نے الینا سے شادی کر لی۔ کئی سال گزر گئے، احسن الینا کے حسن میں ایسا کھویا کہ سب کچھ بھول گیا، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گھر اور اپنے ماں باپ تک کو۔ معلوم نہیں کتنے موسم آئے کتنے گئے، بہاروں نے خوشبوؤں کے کتنے پیراہن بدلے، مگر احسن کی زندگی میں الینا کے بعد نہ کوئی پھول کھلا نہ بہار آئی۔ ایک دن اچانک اپنے گھر کی دہلیز پر وہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی کی انگلی پکڑے کھڑا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا اور تڑپ کر بھاگی۔ میرے بچے، تو آ گیا، کہاں چلا گیا تھا میرے لال؟ باپ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود بھی کہیں کھو گیا، اس دنیا ہی سے چلا گیا۔ وہ احسن سے لپٹی داڑیں مار رہی تھی۔ احسن ماں کو سنبھال رہا تھا، سسک رہا تھا۔ الینا کی جدائی کیا کم تھی کہ باپ کی جدائی نے اور بھی اس کا کلیجہ لہو لہان کر ڈالا۔ یہ پیاری سی بچی کون ہے احسن؟ دفتن ماں گم سم کھڑی بچی کی طرف بڑھی۔ ماما، یہ آپ کی پوتی منال ہے، میں نے امریکہ میں ایک مسلمان فیملی میں شادی کر لی تھی، میں اسے لے کر آنا چاہتا تھا، مگر پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایک بچی کو جنم دے کر فوت ہو گئی۔ اتنے دن بچی اپنے نانا نانی کے پاس رہی اور میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتا اپنی الینا کو ڈھونڈتا رہا۔ ماما، یہ جانے والے اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے اور اپنے نقش قدم مٹاتے چلے جاتے ہیں؟ وہ پھر رو دیا۔ صبر کرو بیٹا۔ پھر وہ بچی کو دیکھنے لگیں۔ آؤ بیٹی آؤ، میری جان، میرے احسن کا جگر گوشہ۔ ماں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ احسن، تیری بیٹی کتنی معصوم، کتنی حسین ہے۔ انہوں نے اس کا منہ چوم لیا۔ ماما، اس کی ماں اس سے زیادہ حسین تھی، مگر میرا اور اس کا ساتھ بے حد مختصر تھا۔ احسن نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ماما، اب آپ اسے پالیں گی، یہ آپ کی پوتی ہے۔ پھر تو جیسے ان کے ہاتھ ایک خوبصورت مشغلہ آ گیا اور منال دادی کی گود میں پلنے بڑھنے لگی۔ پہلے انہوں نے اسے دینی تعلیم دی، قرآن شریف پڑھایا، نماز سکھائی، پھر اسے اسکول میں داخل کر دیا۔ وہاں سے منال نے میٹرک کیا۔ دادی نے اسے پھر اسکول نہیں بھیجا، مگر اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس نے گھر میں پڑھ کر انٹر کا پرائیویٹ امتحان دے دیا۔ پھر دادی نے اسے منع کر دیا کہ بس ایک خاندانی گھریلو لڑکی کے لیے اتنا کافی ہے۔ احسن ابھی تک الینا کو نہیں بھولا تھا، اس کا دل کسی کام میں نہ لگتا۔ وہ اسے بھولنے کے لیے نشہ کرنے لگا، کبھی گولیاں لیتا، کبھی انجیکشن، کبھی ہیروئن پیتا اور کبھی شراب۔ جب نشہ ٹوٹنے لگتا تو جو چیز ملتی اس پر گزارا ہوتا۔ کاروبار تباہ ہو چکا تھا، کچھ دکانوں کا کرایہ آ جاتا تھا۔ اس پر ماں شکر ادا کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا۔ جب منال جوان ہو گئی تو خاندان والوں کے پھیرے شروع ہو گئے۔
وہ منال جیسی ہو شمائل بہو چاہتے تھے، مگر دادی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری پھول جیسی بچی کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ احسن نے بھی خاندان کی لڑکیوں کو ٹھکرایا تھا اور ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ تب سے انہوں نے اپنے بھائی باوت سے تعلقات توڑ لیے تھے اور اب محض منال کی وجہ سے اپنی رنجشیں بھول کر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ کسی پر اپنا حساب رکھنے کے قائل نہ تھے۔ منال ساری زندگی ان کا حساب برابر نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے چودھری الطاف کا رشتہ آیا۔ دادی نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ ان کی بڑی جائیداد ہے، ان کا شمار دولت مندوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کا رشتہ واپس کرنا چاہا کہ وہ ان کے معیار سے بہت اونچے تھے۔ تب احسن نے کہا، ماما حضور، آپ بہت کمزور اور بوڑھی ہو گئی ہیں اور میں بیمار رہتا ہوں، نشے نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہو گیا تو میری منال کا کیا ہوگا، اس لیے یہ رشتہ واپس نہ کریں اور شادی کر دیں۔ مگر بیٹے، سنا ہے اس کی اور بیویاں بھی ہیں، وہ ایک عیاش جاگیردار ہے، تو ہونے دیجیے ماما، میری منال کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا، چودھری ایک قدردان انسان ہے، منال عیش کرے گی۔ احسن نے ماں کے شانے تھام کر انہیں آمادہ کر لیا اور رشتہ منظور کر لیا گیا۔ شادی کے بعد منال کو معلوم ہوا کہ چودھری کی شادی ان کی چچا زاد گیتی آرا سے 2 سال قبل ہو چکی ہے، اور یہ کہ چودھری الطاف حسین ایک بہت ہی رنگین اور حسن پرست انسان ہیں۔ حسین لڑکیوں سے شادی کرنا اور انہیں چھوڑ دینا ان کی ہابی تھی، مگر منال کے ساتھ ان کا رویہ بڑی محبت آمیز تھا۔ الطاف پیلس کی شان بڑھ گئی تھی منال کے آنے سے، ایک سے ایک قیمتی لباس، جیولری، آگے پیچھے نوکروں کی فوج۔ جب سج سنور کر بیٹھتی تو کسی ریاست کی مہارانی لگتی تھی۔ چودھری صاحب کا بس نہیں تھا کہ وہ خود کو تھالی میں سجا کر اس کے اوپر سے صدقہ کر دیتے۔ چودھری الطاف اس دن بہت خوش تھے۔ شادی کو 8 ماہ ہو گئے تھے، تبھی منال نے وہ بات ان سے کہہ دی جو کئی بار لبوں پر آتے آتے پلٹ گئی تھی، جسے سن کر پہلے تو وہ گھبرائے، پھر جب بولے تو لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ شرمائی سی بولی، تو اسے ختم بھی کرایا جا سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر کیوں؟ منال سکتے کے عالم میں انہیں دیکھے گئی۔ اس لیے منال بیگم کہ ہم چودھری اور جاگیردار لوگ صرف اپنے خاندان خون پر یقین رکھتے ہیں، کوئی غیر خاندانی لڑکی کی اولاد ہماری وارث نہیں بن سکتی۔ ان کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ یہ کیسا نظام ہے آپ کا چودھری صاحب، پھر تو آپ کو کسی غیر خاندانی لڑکی سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ منال کے اندر ایک دم شعلے سے بھڑک اٹھے۔ تم نے ٹھیک کہا منال، مگر یہ ہماری مجبوری ہے، اب دیکھو نا، ہمارا دل تم پر آ گیا، پھر ہم کیا کرتے؟ چودھری نے ایک دم منال کے غصے کو بہلا کر موضوع تبدیل کیا اور ہنس پڑے۔ ارے اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں بننے کا شوق کیوں آ گیا تمہیں؟ اب انجوائے کرو، ہم باہر جائیں گے، پیرس، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، ترکی، ایران، مصر وغیرہ دیکھیں گے۔ وہ مسلسل ہنس رہے تھے، اسے بہلا رہے تھے، مگر منال کے اندر گرا سی پڑ گئی تھی۔ چودھری الطاف کی فطرت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، خاندانی اصول و ضوابط میں کچھ نرمی، کچھ رعایت اور نظر ثانی کی تکرار کی، مگر ان کی ساری خوش مزاجی بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ ستم یہ ہوا کہ طلاق کی دھمکی نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ چودھری الطاف حسین بجائے 3 ماہ کے 8 ماہ گزار کر واپس آئے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک کم عمر حسین سیکریٹری بھی تھی جو پیرس سے ان کے ساتھ آئی تھی۔ منال کے لیے وہ بڑے تحائف لائے تھے اور بڑی معذرت کر رہے تھے۔ میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ میری کاروباری مجبوری تھی۔ منال تمہاری صحت بہت خراب ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ خیر اب میں آ گیا ہوں، مگر منال کو اب اس شخص سے نفرت تھی، شدید نفرت، جس نے اس کے سینے سے دل نکال کر زمانے کی ٹھوکروں میں رلنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اس کا بچہ اسے یاد نہ آتا ہو۔ اس کی خوبصورت نیلے پانیوں کی جھیل جیسی آنکھیں، اس کے گلاب جیسے نرم و گداز رخسار، میدہ شہاب جیسی رنگت، گولڈن ریشمی بال، دلکش خدوخال، اکثر راتوں کو ننھے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر میں سوتے ہوئے محسوس کرتی تھی اور بے قرار ہو کر رونے لگتی۔ اب اس کا منا 2 سال کا ہو گیا تھا۔ سمرا نے اسے بلایا تھا، اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی، وہ ٹورنٹو جا رہی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ منال کو دیکھ کر سمرا دھک سے رہ گئی۔ وہ بیمار تھی، اس کا سفید سرخی مائل رنگ سرسوں کے پھول میں بدل گیا تھا، خوبصورت آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آ رہے تھے۔ جاتے ہی منال نے بچے کو اٹھا کر سینے میں بھر لیا اور سسک کر رونے لگی۔ میری جان، میری زندگی، میرا لال، وہ پیار کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ بچہ اس گرم جوشی سے گھبرا کر رونے لگا۔ سمرا نے بڑی مشکل سے اس کو علیحدہ کیا، اس کے آنسو پونچھے، پانی پلایا۔ سمرا کی امی نے بھی اسے بہت سمجھایا، تسلی دی کہ بیٹی، عورت بڑی قربانیاں دیتی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے، اللہ تمہیں صبر و ہمت دے۔ سمرا نے شام کو پروگرام کے مطابق ایک بیگ میں منے کے کپڑے، اس کا فیڈر، اس کے کھلونے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی، اسے تیار کیا اور منال کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور انہیں لے کر آشیانہ پہنچ گئی۔ اب منال کی ہر سانس سے چودھری کے لیے بد دعائیں نکلتی تھیں کہ خدا تمہیں کبھی اولاد کی صورت نہ دکھائے، تم ہمیشہ اولاد کے لیے ترستے رہو۔ جب بھی اسے یاد آتا کہ وہ اپنے لگتے جگر کو ماں باپ کے ہوتے ہوئے غیروں کو سونپ آئی ہے تو اس کے سینے میں برچی سے اتر جاتی، ہونٹوں سے ایک آہ نکلتی اور عرش کا پایا تھام لیتی۔ پھر ایک دن الطاف پیلس میں ایک زور کا دھماکہ ہوا، مگر کسی نے آواز سنی نہ در و دیوار ہے۔ پیلس کی بنیادیں بھی اسی طرح کھڑی رہیں، مگر چودھری کی دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔
ان کے اندر کوئی چیز سالم نہ رہی، وہ صوفے پر ڈھہ سے گئے، چہرہ ویران سا ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو منجمد تھا، اور ان کے ہاتھوں میں ملک کی مشہور گائنیکالوجسٹ سلطانہ مہرین کی رپورٹ لرز رہی تھی، جس میں لکھا تھا آپ کی مسز گیتی آرا بیگم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کتنی ہمکتی ہوئی خوشیوں مسرتوں کی بے پناہ امنگوں کے ساتھ منال نے چودھری کو اپنے ماں بننے کی نوید سنائی تھی، مگر اس کی خوشیوں اور مانوں پر دو دھاری خنجر چلا دیا گیا۔ کس قدر نخوت سے مسکراتے ہوئے چودھری نے کہا تھا، میری اولاد تمہارے بطن سے نہیں، وہ میری خاندانی بیوی گیتی آرا سے ہوگی، اور میں اس کا باپ کہلانے میں فخر محسوس کروں گا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہکے لگائے اور مورنی کی طرح بال کھول کر رقص کرے، جشن منائے اپنی بربادی اور اس مغرور شخص کی انا پرستی اور روایت پسندی پر جس نے آج اس کا سر جھکا دیا تھا۔ پھر وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ دادی حضور کہتی تھیں کہ کسی کے غم پر خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نہیں دادی حضور، میں خوش نہیں ہو رہی۔ آج چودھری کے دکھ نے میرے زخموں کے کرنٹ نوچ ڈالے ہیں۔ کاش اگر اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی نا انصافی نہ کی ہوتی تو آج یہ کچھ نہ ہوتا، ہماری اولادیں اس کے آنگن میں کھیلتی نظر آتی، گیتی آرا کی جنت بھی شعلوں کی نظر نہ ہوتی۔ یہ سب اس کے اعمالوں کی سزا تھی جو ہم بے قصور ہونے کے باوجود جھیل رہے تھے۔ چودھری الطاف حسین کو شاید اب احساس ہو گیا تھا کہ اولاد خاندانی بیوی سے ہو یا غیر خاندانی سے، اولاد صرف اولاد ہوتی ہے۔ منال کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لگتا ہے اندر ہی اندر اسے کوئی توڑ مروڑ رہا تھا، وہ زندگی سے حوصلہ ہارتی جا رہی تھی۔ چودھری اسے منانا چاہتا تھا، اپنی زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، وہ اسے اب کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر منال اندھی گونگی اور بہری بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چودھری سب کچھ بھول کر اس کو زندگی کی طرف بلانا چاہتا ہے، مگر اب منال کے پاس چودھری کی تنہا اور تاریک زندگی کے لیے نہ کوئی ستارہ تھا نہ جگنو۔ ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ سکی تو ہیں، مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ میری جان، جتنے دکھ، جتنی دوریاں، محرومیاں، جتنے عذاب میں نے اٹھائے ہیں، اتنا ہی سکھ، آسودگی اور خوشیاں تیرے حصے میں آئیں تو دنیا میں وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلے، کامیابیاں تیرے قدم چومیں اور تیرا گلستان حیات ہمیشہ مہکتا رہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے منال کے لبوں پر اپنے معصوم و مظلوم بچے کے لیے یہ دعائیں تھیں، اور چودھری اس کے سرد پاؤں پر سر رکھے زار و قطار رو رہا تھا۔ یار شامی، تم نے آج تک نہیں بتایا کہ تم اس چھوٹے سے فلیٹ میں تنہا کیوں رہتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم کراچی پڑھنے آئے ہو اور گریجویشن کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی بلا لو گے۔ اب ماشاءاللہ تم نے BA میں پہلی پوزیشن بھی لے لی، مگر نہ تو تم نے اپنے گھر والوں کو یہاں بلایا، نہ خود ہی ملنے گئے، اور اب تو نوکری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ بڑے لکی ہو، بینک میں جاب کر رہے ہو، پھر کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں تم بڑے کھوجی نکلے۔ وہ ہنس پڑا۔ دراصل میں ایک بڑے فلیٹ کی تلاش میں ہوں۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں 10-12 نفوس کس طرح رہ سکتے ہیں؟ ارے تو اس میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کل ہی سے کوشش شروع کر دوں گا۔ اسٹیٹ ایجنسی میں کئی لوگ میرے جاننے والے ہیں، کم سے کم تمہیں 4 کمروں کا اپارٹمنٹ چاہیے۔ ہاں اتنا تو ہو، 4 سے 5 ہو جائیں، مگر 3 نہ ہونے پائیں، ورنہ گزارا مشکل ہو جائے گا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، کل آؤں گا۔ سکندر مسافہ کر کے چلا گیا اور شامی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ ضمیر نے اسے لتاڑنا شروع کر دیا۔ تم کتنا جھوٹ بولو گے شامی، اس دنیا میں محبت اور دوستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اپنے چاہنے والوں سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا تمہیں۔ تم پر جو واقعات گزرے وہ دنیا سے انوکھے ہیں نہ نئے۔ سچائیوں سے آنکھ ملانے کی اپنے میں جرأت پیدا کرو۔ ایک تم ہی اس عجائب خانہ عالم میں تنہا بے وارث بے منزل نہیں ہو۔ کیسے کیسے لال و غیر اس دشت میں کھو گئے۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اپنی ذہانت، اپنی ہمت، کوشش، غیرت اور جواں مردی سے جدوجہد کی، تعلیم حاصل کی، اس معاشرے میں اپنا مقام بنایا اور زندگی سے اپنا جائز حصہ وصول کیا۔ اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ پھر تم نے دوستی کے درمیان جھوٹ کا یہ اندیکھا جال کیوں بن دیا؟ بولو۔ وہ سراسیمہ شرمندہ اور مضطرب سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے ایسا کر کے غلطی کی، مجھے سکندر کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر اب میں اسے سب کچھ بتا دوں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، وہ منتظر ہی تھا، جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سکندر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ ہیلو، بہت اچھی خبر ہے، ایک بہت اچھا گھر مل گیا ہے۔ مگر شامی گم سم سا اس کی صورت دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے ماں باپ گھر والے تو ٹھیک ہیں؟ سکندر کا دل عجیب سے وہموں میں ڈولنے لگا، اور شامی ایک دم سکندر سے لپٹ کر رو پڑا۔ سکندر میرے دوست، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ماں، نہ کوئی بھائی بہن گھر، میں اس بڑی دنیا میں تنہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو شامی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، ذرا سکون اور صبر سے بیٹھ کر بتاؤ۔ سکندر نے صراحی میں سے پانی نکال کر اسے پلایا، تولیہ اٹھا کر اس کا چہرہ پونچھا اور اسے سامنے بٹھا کر کہا، دیکھو اب رونا نہیں، ورنہ اگر میں رو پڑا تو تمہیں خاموش کرانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بات پر شامی کو ہنسی آ گئی۔ ہاں شاباش، اس طرح، اور اب شروع ہو جاؤ۔ اپنے متعلق میں خود کچھ نہیں جانتا تھا، میں تو اس بڑی سی عمارت، اس کے اندر بنے ہوئے بہت سے کمروں میں چھوٹے بڑے سینکڑوں بچوں، عورتوں، لڑکیوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید ہمارا گھر یہی ہے، اور یہ سارے لوگ ہمارے عزیز اور ماں باپ ہیں۔ وہاں پر ایک شفیق
کرسچن خاتون تھیں، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں، میں انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا۔ ایک نگراں تھے، ان کی کالی سفید داڑھی ان کے سرخ و سفید رنگ پر بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، ان کی مہربان آنکھیں پکار پکار کر کہتی تھیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور بچے ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ میں آخر تک انہیں اپنے ماں باپ سمجھتا رہا۔ اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی اور میں انہیں ماما بابا کہتا تھا۔ وہ سب کے بابا اور ماما تھے۔ صبح دعا کرائی جاتی، پھر ناشتہ، اس کے بعد اسکول، پھر کھیل کی چھٹی۔ سب بچے لان میں مختلف کھیل کھیلتے تھے۔ چھٹی کے بعد دوپہر کا کھانا، اس کے بعد لڑکے لڑکیاں مختلف کاموں میں لگ جاتے تھے۔ میں شروع ہی سے تجسس پسند تھا، سوچتا تھا یہاں پر اتنے بہت سے بچے کیوں اکٹھا ہو گئے ہیں، کیا ان کا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایک دن طفیل نے مجھ سے کہا، شامی کل ہم لوگ چندہ وصول کرنے جائیں گے، تم بھی چلنا۔ طفیل مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ میں نے کہا کیوں، ہم کیوں جائیں؟ بے وقوف، یہ جو اتنی بڑی نیچی اوپر عمارت دیکھ رہے ہو، یہ یتیم خانہ ہے اور ہم سب یتیم بچے ہیں۔ طفیل نے وضاحت کی۔ یتیم کیا ہوتا ہے طفیل؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر ہمارے ماں باپ تو ہیں۔ وہ میڈم آسیہ اور بابا علی احمد کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ وہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے محافظ اور نگراں ہیں، ہمیں کھلاتے پلاتے اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور میں ایک دم چپ سا رہ گیا۔ اس دن میرے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، کتنا رویا، محسوس ہوا جیسے آج ہی میرے ماں باپ کے جنازے اٹھے ہوں۔ چونکہ میں چھوٹا تھا، اتنی سمجھ بھی نہ تھی، اپنے کو کسی نہ کسی طرح بہلا لیا۔ صرف ایک احساس باقی رہا، باقی باتیں ذہن سے نکل گئیں، جیسے مجھ سے بہت پیاری چیز چھین کر مجھے یہاں کوئی چھوڑ گیا ہے، مگر کون؟ میرا باپ، میری ماں، یا کوئی رشتہ دار؟ اس دن میرے ننھے سے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔ کئی بار جی چاہا کوئی مجھے گود میں بھر کر آہستہ آہستہ لوری دے کر سلا دے، مگر میں ایسی گود کہاں سے لاتا؟ کئی دن تک مجھے بھوک پیاس کا کوئی احساس بھی نہ رہا۔ چپ چپ پھرتا رہا۔ پھر میں نے طفیل سے پوچھا، تمہیں یہاں کون لایا تھا؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ مجھے میرے چچا یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی صورت بڑی ڈراؤنی تھی، مجھے بہت مارتے تھے۔ میری ماں مر گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے چچا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ان کے پاس مجھے کھلانے پلانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے یتیم خانے میں داخل کر گئے۔ اس دن میں بہت خوش تھا کہ ظالم چچا سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس ماحول اور نقلی ماں باپ سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کام اور صرف کام کو میں نے اپنا مطمع نظر بنا لیا تھا۔ کوئی بھی کام کہتا میں دوڑا چلا جاتا، کسی کام سے انکار کرنا میں نے سیکھا ہی نہ تھا، اس لیے سب مجھ سے خوش تھے۔ پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا، میرے استاد مجھ سے بہت خوش رہتے تھے۔ میرے سامنے ایک مقصد تھا، عزت اور خوشحالی کی زندگی اور بہتر مستقبل، اور یہ ساری محنت جدوجہد اسی لیے کر رہا تھا کہ میں دنیا سے اپنے آپ کو منواؤں، اسی لیے ہر کام میں پیش رہتا۔ کبھی لڑکوں کے ساتھ مل کر کمروں کی صفائی کرتا، کبھی ہمیں باغ میں لگا دیا جاتا، اس کی تراش خراش میں لگ جاتے۔ میں کبھی یتیم خانے کا چندہ وصول کرنے والے اس گروپ میں شریک نہ ہوا جو گا گا کر لوگوں کو متاثر کر کے چندہ حاصل کرتے تھے۔ میرے نزدیک یہ بھیک تھی۔ ایسا تو بھکاری لوگ کرتے ہیں، جبکہ یتیم خانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر مخیر حضرات کافی امداد دے رہے تھے۔ آخر میں نے وہاں سے اپنی ذہانت اور محنت کے سبب اچھے نمبروں میں میٹرک پاس کر لیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ یتیم خانے کے انچارج نے مجھے گلے لگایا اور بولے، حشام علی، آج تم نے شہر علم کے دروازے میں قدم رکھ دیا ہے، آگے تمہارے لیے ایک وسیع دنیا ہے، تم یہاں رہ کر مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہو، ہم تمہیں نوکری بھی دلائیں گے اور باہر کی دنیا سے بھی روشناس کرائیں گے، پھر تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سر مجھے میری قسمت اور صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا راستہ خود بنا لوں گا، مگر ایک درخواست ہے آپ سے۔ ہاں ہاں کہو۔ سر مجھے یہاں لانے والی ہستی کا نام اور پتہ بتا دیں، وہ میرا باپ تھا یا ماں؟ مدت سے چھپی ہوئی ایک خلش میری نوک زباں پہ آ گئی۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی؟ نہیں نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں جاننا چاہتا تھا کہ ماں کیسی بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد کو کبھی کسی حالت میں اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ ہاں باپ ایسا کر سکتا ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولے، بیٹا وہ تمہاری ماں ہی تھی، مگر بے حد مجبور اور بیمار، کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی کسی دوست کے ہمراہ آئی تھی، لگتا تھا اس نے تمہارے تحفظ کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ دوسری بار وہ تنہا آئی تھی، اس نے صرف مجھ سے اتنا کہا تھا کہ بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے، شاید میں اب نہ آ سکوں، آپ میرے بچے کا خیال رکھیے گا، اور ایک لفافہ دیا تھا جس میں کچھ رقم تھی۔ اس کے بعد وہ پھر نہیں آئی، شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ سر ان کا نام اور پتہ؟ ماں کے خانے میں منال چودھری لکھا تھا اور باپ کے خانے میں الطاف چودھری، گھر اور جگہ کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بس اتنا کافی ہے، شاید وہ کچھ بتانا نہ چاہتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تبدیلیوں کا دور تھا، 15-16 سال میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ میں انہیں کہاں تلاش کرتا، جبکہ یہ حقیقت تھی کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی، ورنہ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھنے ضرور آتی۔ پھر سر نے مجھے ایک بیگ دیا جس میں میرے چند جوڑے کپڑے،
کچھ رقم اور میری کتابیں تھیں سکندر۔ میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی مشکلات میں وقت گزارا، مزدوری کی، فٹ پاتھ پر سویا، لوگوں کا بوجھ اٹھایا، ہوٹل میں برتن دھوئے۔ کئی بار جی میں آئی کہ میں آشیانہ واپس چلا جاؤں، مگر پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ میں کم سے کم خرچ کرتا اور زیادہ سے زیادہ بچاتا، یہ سوچ کر کہ اب بھی مجھے آگے پڑھنا بھی ہے۔ اس طرح میں نے پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ پھر ایک دن جب میں کالج میں فارم لینے گیا تو تم سے ملاقات ہو گئی۔ تم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے بڑے خلوص سے تھام لیا۔ میں تنہائی سے گھبرا گیا تھا، چاہتا تھا کہ کوئی ہم عمر، ہم زبان، ہم خیال ملے تو یہ سفر آسان ہو۔ سو ایک در کھل گیا تھا، ٹھنڈی اور فرد بخش ہوا کا۔ تمہاری دوستی خدا کا بخشا ہوا عطیہ تھی جس نے میری تنہائی کا غم بھلا دیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، میں نے اپنا ماضی تم سے چھپایا تھا، محض اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یتیم ہونا کوئی جرم نہیں، مگر یتیم خانے میں پرورش پانا جرم بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، اس کا حسب و نسب بلکہ کردار تک مشکوک ہو جاتا ہے، اور میں تمہاری نگاہوں میں کوئی ایسی چیز بننا نہیں چاہتا تھا کہ میری نظریں ہمیشہ تمہارے سامنے جھکی رہیں۔ اسی لیے تمہارے سوالوں کے الٹے سیدھے جواب دیتا رہا۔ بعد میں مجھے میرا ضمیر اس جھوٹ پر ملامت کرتا تھا۔ میرے رخسار آنسوؤں سے بھیگتے رہے۔ کتنی بے بسی تھی کہ میرے آنسو پہنچنے والا کوئی نہ تھا، اور تمہیں اس دکھ میں شریک کر کے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا میرے دوست۔ یہ تھی میری کہانی۔ شامی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو سکندر نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یار، تم سب کچھ تھے مگر انسان بھی تو تھے، وہ یتیم خانے میں پلا ہو یا کسی بڑے خاندان میں۔ سکندر، آج کل انسان کی پہچان کہاں رہی؟ اس کی رفت، اس کی عظمت، دولت اور ہائی اسٹیٹس کے انبار میں دب کر اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تو ایک غریب مسکین انسان ہوں، تمہاری ہی طرح۔ یہ بات الگ ہے کہ مصلحت اور مجبوریوں کی بنا پر تمہاری محبت کرنے والی ماں اپنے جگر کا ٹکڑا یتیم خانے کے محتمم کے حوالے کر آئیں۔ یقیناً کوئی جائیداد کا مسئلہ ہوگا اور کوئی تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوگا۔ اس خوف سے تمہاری ماں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہوگا۔ تم کبھی اپنی ماں کی طرف بدگمان نہ ہونا۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کا ثمر ہے جو آج تم زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اور میں اپنے متعلق تو تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا باپ سرکاری ملازم ہے، 3 بہنیں ہیں، ایک بہن سے بڑا ہوں اور 2 بہنوں سے چھوٹا۔ 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور چھوٹی بہن کی منگنی۔ میں اپنے ماں باپ کے قدموں میں دنیا کا ہر سکھ ڈال دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اپنے سے ماورا اور الگ کبھی نہ سمجھنا، میں بھی تمہاری طرح ہی کا ایک انسان ہوں۔ اب کبھی کبھی حشام سکندر کے گھر بھی چلا جاتا تھا اور اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہن بہت خوش ہوتی تھی۔ گھر میں سکندر نے شامی کے ماضی کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن سکندر نے کہا، یار شامی، اللہ کے کرم اور تمہاری خالد آشیانی ماں کی دعاؤں سے تمہیں سب کچھ تو مل گیا۔ اب فٹافٹ شادی بھی کر ڈالو، تھوڑا سکون مجھے بھی مل جائے گا۔ ذرا بھابھی کے ہاتھ کی چائے پی کر گپ شپ لگاؤں گا۔ کبھی سوچتا تھا کہ میرا کوئی بھائی تو ہے نہیں جس کی بیوی کو بھابھی کہوں۔ اب خدا نے میری آرزو پوری کر دی، بھائی دے دیا تو بھابھی آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تم بھی کمال کرتے ہو سکندر۔ بھلا مجھ اکیلے چھڑے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا، جس کا نہ کوئی خاندان، نہ ماں باپ، نہ شناخت؟ لوگ معنی مطلب نکالنے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے کہ جانے کہاں سے آیا ہے، کیسا بندہ ہے، کوئی ڈکیت تو نہیں یا پس پردہ کوئی گناونا کاروبار تو نہیں کرتا جو خواہ مخواہ ہماری بچی پریشان ہو۔ ایک تو تم ہر بات کا تاریخ پہلو نکال لیتے ہو، اب لوگ اتنے بھی بیوقوف اور اندھے نہیں ہیں کہ وہ چہرے نہ پہچانتے ہوں۔ بھلا اتنا حسین مکھڑا کسی چور ڈکیت کا ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ سچ شامی، میں سیریس ہوں۔ اگر تم سمجھو تو میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ، میری بہنیں تمہاری بہنیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا کا کام یوں بھی چلتا ہے، بات کا میرا ذمہ، میں سب کچھ سمجھا لوں گا۔ نشا نے کب اس طرح تنہا اپنا وقت گزارا تھا؟ ہاسٹل کی زندگی ایک تجرباتی زندگی تھی، حالات نے اسے پابند زنجیر کر دیا تھا۔ اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہ تھا۔ کہاں جاتی؟ سوتیلے بھائی بہنوں کا سرد رویہ اس کے سامنے تھا۔ ایک غیر متعلق انسان بھی موت کے گھر میں آ کر سب کچھ بھول جاتا ہے، سارے جھگڑے، قصے، شکوے، شکایتیں۔ صرف اسے خدا اور موت کا دن یاد رہتا ہے، اور رونے والوں کو صبر کی تلقین کرنا اس کا اخلاقی اور انسانی فرض ہوتا ہے۔ مگر اس کے بھائی بہنوں نے نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ ان کے انسانیت سوز رویے سے نشا کو دھچکا سا لگا تھا۔ پھر بھلا وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس سے کیا ہمدردی کرتے یا اس کے آنسو پونچھتے؟ اس نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ وہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے تو محبت اور پیار کے رنگ دیکھے تھے، نفرتوں کے درمیان رہنے اور آنسو پینے کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ انہوں نے خود اس کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق قائم نہ رکھا۔ کبھی کبھی چھٹی میں وہ احسان صاحب کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کی بیوی بچے اس سے بڑی گرم جوشی اور محبت سے ملتے تھے، بڑے مخلص لوگ تھے وہ۔ تمام وقت اس کا وہاں بڑا اچھا گزرتا تھا۔
پھر شام سے پہلے وہ ہاسٹل آ جاتی تھی۔ اس کے کمرے میں ایک لڑکی اور تھی، اس کی روم میٹ شہلا۔ وہ بھی اچھی محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے کو متعارف کراتے وقت کچھ نہیں چھپایا تھا۔ جہاں نشا نے اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کی لاتعلقی اور نفرتوں کا ذکر کیا تھا، وہیں شہلا نے اپنے باوجوں کی طرف سے ملا ہوا دکھ بھی اگل دیا تھا۔ پھر کالج کی طرف سے پکنک کا پروگرام بنا۔ ہر لڑکی کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈش کر دی گئی۔ شہلا نے سندھی بریانی بنائی اور نشا نے شامی کباب۔ ٹیچروں کے ذمہ فروٹ اور کولڈ ڈرنک کا انتظام تھا۔ پیراڈائز پوائنٹ ان کی منزل تھی۔ چادریں چاندیاں بچھا کر سامان رکھ دیا گیا اور لڑکیاں سیر کرنے لگیں۔ جاگ جاگ ابلتے شور مچاتے سمندر کا نظارہ ایک الگ حسن رکھتا ہے اپنے اندر۔ بہت سی لڑکیاں اتنے اتنے پانی میں کھیلتی ایک دوسرے پہ پانی اچھالتی رہیں۔ شہلا کی کچھ واقف کار وہاں مل گئی تھی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ نشا کا دل گھبرانے لگا تو وہ اوپر چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ ٹکڑیوں میں بیٹھے لیٹے باتیں کرتے ہوئے سمندر کی بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ حد نگاہ تک پھیلا ہوا دودھیا سمندر نگاہوں کا مرکز تھا۔ اوپر سے اچھلتی بھاگتی پیچھے ہٹتی گنگناتی موجوں کا نظارہ بہت حسین اور رومانٹک لگ رہا تھا۔ نشا ایک ہی پوزیشن میں دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ رکھ کے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر اس عالم میں اسے بیٹھے ہو گئی تھی مگر اس نے جنبش بھی نہ کی۔ ایکسکیوز می، پیچھے سے آواز آئی مگر وہ بدستور نظاروں میں گم رہی۔ پھر وہ متجسس ہو کر آگے آ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نگاہوں کی تپش سے اچانک نشا چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کے مد مقابل ایک نہایت حسین اور وجیح نوجوان اپنی پرکشش نیلی آنکھوں میں استجاب لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ مسحور ہو گئی۔ کیا کوئی نوجوان بھی اتنا خوبصورت اور ہمہ آفتاب ہو سکتا ہے؟ جی، نشا کی سوالیہ اور حیران نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ معاف کیجیے گا، بہت دیر سے میں آپ کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا شاید یہاں پر کوئی ڈمی وغیرہ نصب کر دی گئی ہو۔ یہی تجسس مجھے یہاں تک لے آیا۔ مگر آپ تو ٹھیک، میرا مطلب ہے باتیں کر سکتی ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑا اعتماد تھا، کوئی تمسخر نہیں تھا۔ اوہ، وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا یوں ہی سمندروں کی لہروں میں کھو گئی تھی۔ دراصل مجھے سمندر بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ کیوں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں؟ آپ اکیلی ہیں؟ جی نہیں، پورا کالج ہے میرے ساتھ۔ اوہ، تو آپ پکنک منانے آئی ہیں؟ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اللہ حافظ۔ وہ پھر رکا نہیں اور ادھر ادھر دیکھے بغیر نیچے اتر گیا اور نشا مبہوت سی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کیا غضب کی پرسنالٹی تھی۔ شہلا نشا کو ڈھونڈتی ہوئی اوپر آ گئی تھی اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی مگر اسے خبر نہ ہوئی۔ یہ کون تھا؟ نشا نے گھبرا کر شہلا کو دیکھا۔ کہاں کون تھا؟ وہی جسے تم جاتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں، ہماری طرح کوئی شریف آدمی تھا۔ ایک ہی انداز سے مجھے بیٹھا دیکھ کر کوئی ڈمی سمجھا۔ وہ ہنس پڑی۔ مگر تم سب کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ شہلا، سمندر کا نظارہ بلندی سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ویسے وہاں شور اور ہنگامہ بہت تھا اس لیے آ گئی۔ وہی، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ چلو، سب لوگ اچھی اچھی چیزوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، کہیں معاملہ عین غین نہ ہو جائے۔ دونوں ہنستی ہوئی نیچے آ گئیں اور اپنی اپنی پلیٹیں لے کر اس میں مختلف چیزیں ڈالنے لگیں۔ نشا کا MSc کا پہلا سال تھا۔ اس بار وہ یونیورسٹی کے ساتھ ہاکس بھی گئی تھی۔ پکنک پر شہلا نواب شاہ گئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت ناساز تھی۔ وہ چھٹیوں کے یہ دن اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی بہت سی لڑکیوں اور ٹیچروں کے باوجود تنہا تھی۔ آج اسے وہ نیلی آنکھوں اور گولڈن بالوں والا خوبصورت نوجوان یاد آ رہا تھا جو اسے پیراڈائز پوائنٹ پر کوئی ڈمی سمجھ کر شاید اسے چھونا چاہتا تھا۔ بعض اتفاقات عجیب ہوتے ہیں کہ انہیں بھولنا چاہو تو نہیں بھولتے۔ یہ تنہائیاں بھی اپنے اندر کتنے طلسمات چھپائے ہوتی ہیں، کبھی خوفزدہ کرتی ہیں، کبھی نڈر بنا دیتی ہیں۔ اب وہ اپنی اس یکسانیت بھری زندگی سے گھبرا گئی تھی۔ ایک احسان صاحب کا سہارا تھا تو وہ بھی اسے مزید تنہا کر گئے تھے۔ 6 ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی بیوی بچے لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ احسان صاحب کے بڑے بھائی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ صاحب احسان اپنی زندگی میں اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے جب اس نے BSc کلیئر کر لیا تو۔ بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں دے جاؤں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے ہارٹ پرابلم رہتا ہے، پتہ نہیں کب دل دھڑکتے دھڑکتے خاموش ہو جائے۔ تمہاری آنٹی نے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گریڈڈ آفیسر ہے۔ اس کی ماں بہنیں تم سے ملنا چاہتی ہیں تو بیٹا تم اب کی چھٹی پر ضرور گھر آنا۔ تمہاری آنٹی نے انہیں ٹائم دے دیا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں بیٹی، دنیا کا یہی دستور ہے۔ اگر تم لڑکے کو دیکھنا چاہو گی تو تمہاری آنٹی اس کا بھی انتظام کر دیں گی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ احسان صاحب اس کے باپ کی جگہ تھے، وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ انکل، میں تو MSc کر رہی ہوں، ابھی تو 2 سال باقی ہیں، تو کر لینا بیٹی، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ٹھیک ہے انکل، میں آ جاؤں گی، یقیناً آپ میرے لیے بہتر ہی سوچیں گے۔ جیتی رہو بیٹی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ وہ یہی بات کہنے آج ہاسٹل آئے تھے۔ احسان صاحب کی 3 بیٹیاں 2 بیٹے تھے، سب شادی شدہ تھے۔ امبر باجی سے وہ بہت بے تکلف تھی۔ اس دن جب وہ آئی تو امبر نے زبردستی اپنا ایک خوبصورت لباس اسے پہنا دیا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے رنگ، گلے میں نازک سی زنجیر اور انگلی میں انگوٹھی۔ لائٹ میک اپ میں وہ اور خوبصورت لگنے لگی۔ بڑی بڑی آنکھیں، لمبے گھنے بال،
چمپئی رنگت اور مناسب قد کاٹ۔ لڑکے کی پھپھو بہن اور ماں آئی تھیں۔ آنٹی نے ناشتے کا خاصا انتظام کیا تھا۔ رسم کے مطابق وہ چائے لے کر گئی تو آنٹی نے اس کا تعارف کرایا۔ لڑکی کی ماں اور پھپھو نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک ہی نظر میں وہ انہیں پسند آ گئی تھی۔ ان کی بہن کچھ دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، اس کی تعلیم مشاغل کے متعلق پوچھتی رہیں، پھر وہ چلی گئی۔ پھر نشا کے ماں باپ، بھائی بہن کے متعلق انہوں نے پوچھا تو احسان صاحب کی بیوی نے کہا، ماں باپ تو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ اے بی بی، سوتیلے رشتے کس کے ہوئے ہیں؟ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ ان کی پھپھو نے تڑک کر کہا، نانا نانی خالہ ماموں کوئی نہیں۔ ماں نے پوچھا، ایک ماموں تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو گویا سرے سے اس کا کوئی خاندان ہی نہیں۔ لڑکی بالکل اکیلی ہے۔ خاندان تو تھا مگر قضائے الہی سے کوئی نہ رہا۔ ددیالی رشتے کہیں تو سوتیلے بھائی بہن ہیں، آپ ان سے تحقیق کر سکتی ہیں۔ نہ بی بی، سوتیلے رشتوں کی تو میں مانتی نہیں۔ آپ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں یا پورے خاندان سے؟ آپ کے آنٹی کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے بہن، جب لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پورے خاندان ہی سے معاملہ ہوتا ہے۔ آخر آپ کو اکیلی لڑکی سے کیا خوف، کیا پریشانی ہے؟ آنٹی نے ذرا نرمی سے پوچھا۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، بات صرف عزت اور رکھ رکھاؤ کی ہے۔ خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے عزت بھی ہوتی ہے اور انسان بھاری بھرکم بھی رہتا ہے، اور جب لڑکی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے۔ ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی آنٹی کو ٹھیک ٹھاک ترارا آ گیا۔ خدا نخواستہ آپ کو لڑکی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا یا اس کا کردار مشکوک لگا آپ کو؟ نہیں نہیں، آپ ناراض نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ہم لوگ خاندان پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ لڑکی تو ہمیں پسند آ گئی تھی مگر ہمارا خاندانی وقار سامنے آ گیا۔ بڑے خاندان کے لوگ بڑے خاندان ہی میں شادی کر سکتے ہیں۔ عجیب منطق ہے آپ کی۔ خیر، آپ کی عزت افزائی کا شکریہ۔ انہوں نے کھایا پیا، باتیں بنائیں اور اپنے خاندانی تشخص کے پرچم لہراتی چلی گئیں۔ یہ ساری باتیں نشا کے کانوں میں بھی پہنچی تھیں۔ وہ زیادہ دور نہیں تھی۔ امبر باجی اور آنٹی بہت شرمندہ تھیں۔ جانے کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں۔ امبر غصے میں بڑبڑاتی رہی اور نشا بظاہر بے نیاز سی اخبار دیکھتی رہی۔ شام کو جب وہ جانے لگی تو آنٹی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، تسلی دی اور احسان سے سمجھاتی رہیں، بیٹی، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تم اپنا دل نہ چھوٹا کرنا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، خاندان آسمان سے نہیں اترتے، شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں تو از خود خاندان کی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ آج تم اکیلی ہو، کل تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو خاندان خود ہی بن جائے گا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا ہے مجھے 2 سال کے لیے مہلت مل گئی، میں اب آرام سے ماسٹرز کر لوں گی۔ وہ مسکرا کر ان سے لگ کر بولی کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ امبر باجی سے گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ نشا نے جانے ضبط کی کتنی سلیں اپنے سینے پر رکھی تھیں۔ آنکھوں میں بار بار آنے والے آنسوں کو زبردستی اس نے اندر دھکیلا تھا، مگر ہاسٹل پہنچ کر بالکل ضبط کا یارہ نہ رہا۔ شیلا نہیں تھی، اسی نے آج اسے کھل کر رونے کا موقع مل گیا تھا۔ کاش میں بھی امی ابو کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی تو آج لوگ مجھے اس طرح تنہا اور اکیلا سمجھ کر ٹھکرا تو نہ دیتے۔ کئی دن تک یہ بات اسے ڈسٹرب کرتی رہی تھی۔ اس کے 1 ماہ بعد ہی احسان صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ اور بھی الجھی رہنے لگی۔ شیلا آئی تو اسے اس طرح پریشان اور اداس دیکھ کر گھبرا گئی۔ خیریت تو ہے نشا، کیا ہوا تمہیں؟ نشا نے رشتے والی بات تو نہ بتائی۔ ہاں، احسان صاحب کے متعلق کہنے لگی، میرے محسن مربی انکل احسان بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ بہت روئی۔ شیلا نے اسے تسلی دی، آنسو پہنچے۔ واقعی یہ خبر سن کر مجھے بھی دھچکا لگا ہے۔ وہ بے حد مخلص اور اچھے انسان تھے، اللہ انہیں نمریک رحمت کرے، لواحقین کو صبر دے، آمین۔ کچھ دن بعد وہ بیل گئی۔ ایک دن شیلا نشا کے ساتھ طارق روڈ پر شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی، تب اس نے شامی کو دیکھا۔ وہ اس وقت سکندر کے ساتھ بائیک پر کہیں جا رہا تھا۔ بائیک سکندر چلا رہا تھا۔ شامی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشا کی طرف ہاتھ ہلا کر رہ گیا اور نشا کا ہاتھ بھی ہوا میں معلق ہو گیا۔ بائیک تیزی سے گزرتی چلی گئی۔ شامی کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا، نہ نشا کے لیے۔ اسے افسوس ہوا کہ بجائے سکندر کے خود ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تو وہ ضرور گاڑی روک لیتا۔ اسی طرح نشا بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ کچھ لمحے رک جاتا۔ کون تھا وہ؟ وہی جسے تم پرکشش پرسنالٹی کا مالک کہتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ہائے سچ بڑی وہ ہو تم، مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا کر لیتی تم؟ کم سے کم کچھ دور تک بھاگ کر اس کا نام تو پوچھ لیتی۔ لوگ تمہیں پاگل سمجھتے۔ چلو یوں ہی صحیح نام تو معلوم ہو جاتا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام ہی تو سب کچھ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور مرنے کے بعد لوگ اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ شیلا ہنس پڑی۔ تم کچھ زیادہ فلسفہ نہیں بولنے لگی ہو؟ حقیقت کو فلسفے کا نام نہ دو اور سنو لڑکی، جب کبھی وہ ملے تو 2 گھڑی رک کر اس کا نام ضرور پوچھ لینا۔ کیوں؟ نشا مسکرا دی۔ بڑے بوڑھوں کی بات مان لیا کر لڑکی۔ اچھا دادی اماں۔ پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شامی کو اب اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تہہ دست تھا۔ کون خاندان اسے اپنانے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ تو اپنی بیٹی کی عزت اور سیکیورٹی کے لیے اس کا شجر نسب طلب کرے گا۔ ماں باپ کے متعلق پوچھے گا تو وہ انہیں کیا بتائے گا؟ حقیقت کا زہر پینے کے بعد اگر اسے اپنی بقا کا یقین ہو جاتا تو شاید وہ یہ بھی کر گزرتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ لوگ اتنے اعلی ظرف کہاں تھے اور اسے اپنے ماضی سے مستقبل کا سودا منظور نہیں تھا۔
اس لیے صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی اس کی نگاہوں میں وہ معصوم سا چہرہ آ جاتا جسے پیراڈائز پر وہ کوئی ڈمی سمجھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ پھر دوسری بار وہ ہنستی مسکراتی ڈمی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ اس کو تارک روڈ پر ملی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ تھے، جانے کیوں وہ چہرہ اس کی آنکھوں سے دل میں اتر گیا تھا۔ سکندر کے والدین اب اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بانجی رباب کو بہن سے مانگ لیا تھا سکندر کے لیے، مگر مشکل یہ آ پڑی کہ سکندر کہتا تھا پہلے شامی کی شادی ہوگی پھر میری، اور شامی پریشان ہو کر سکندر کی امی سے کہتا نہیں امی جان، پہلے سکندر کی شادی ہوگی کیونکہ لڑکی موجود ہے، اور میرے لیے تو ابھی آپ لوگوں کو کنویں میں بانس ڈالنا پڑیں گے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مایوس کیوں ہوتے ہو، ہم کنویں میں بانس بھی ڈال لیں گے، سکندر کی امی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بات جہاں سے چلی تھی وہیں ختم ہو گئی۔ شامی کو اچھی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ فرصت کے وقت یہ خوبصورت مشغلہ اسے بہت سی فکروں سے آزاد کر دیتا تھا۔ کھانا وہ عموماً ہوٹل ہی سے کھاتا تھا، یا کبھی جی چاہتا تو آملیٹ بنا کر 2 سلائس کے درمیان سینڈوچ کی طرح رکھ کر چائے کے ساتھ کھا لیتا۔ ویسے اس نے اپنے کچن میں کھانے پکانے کا تھوڑا بہت سامان لا کر رکھ لیا تھا، اور چھٹی کے دن وہ گھر کی صفائی کے بعد خود ہی اپنے لیے کھانا پکا لیا کرتا تھا، جو سکندر اور وہ دونوں خوب مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ٹی وی، فریج، VCP، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ۔ ایک دن میز کرسی پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ کی چائے اور تلے ہوئے پاپڑ کھائے تو حیران رہ گیا۔ یار تمہیں تو پوری گھرداری کا فن آتا ہے، اب جلدی سے جا کر بھابھی کو لے آؤ، اس گھر کو ایک خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے۔ سکندر نے ہنس کر کہا، تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تمہاری بھابھی میکے گئی ہو اور میں جا کر لے آؤں، تو اور کیا، میکے میں تو ہے، بس اس سے کہو بہت رہ لی ماں کے پاس، اب گھر چلو۔ شامی سکندر کی باتوں پر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ چلو خیر، دل خوش کر دینے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح سے ہی ہم کچھ دیر کے لیے ہنس بول تو لیتے ہیں، ماحول کی دھن چھٹ جاتی ہے۔ اس دن شامی کچھ پریشان سا تھا، بلا مقصد ہی آفس سے نکل کر مارکیٹ چلا گیا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اسے کچھ کتابیں خریدنا تھی۔ اس کے قدم بک سٹال کی طرف اٹھ گئے، وہاں کافی رش تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر کاؤنٹر پر رکھی ہوئی کتابیں دیکھنے لگا۔ ارے آپ! اس آواز پر اس کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ نشا ایک کتاب پکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں شوق کے تجسس تھا، اور فوراً شیلا کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، سنو، جب وہ کہیں ملے تو 2 گھڑی کھڑے ہو کر اسے بات ضرور کر لینا۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آپ ہمیشہ میرے راستے میں آ جاتی ہیں، شامی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر کہا۔ معلوم نہیں کون کس کے راستے میں آ جاتا ہے، وہ بھی مسکرا دیں۔ آپ اس دن اتنی جلدی میں تھے کہ ہاتھ دکھانے کے باوجود نہیں رکے، مجھے بھی اس کا ملال ہوا تھا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر میں نہیں، میرا دوست سکندر تھا، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کیا لینے آئے تھے، کون سی بک؟ ایک سفر نامہ تھا، مگر اب میں اس کے رائٹر کا نام بھول گیا۔ اس دن آپ کے ساتھ دوسری لڑکی کون تھی؟ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میرا نام حشام علی ہے، آپ مجھے شامی کہہ سکتی ہیں، اور آپ؟ نشا علی۔ اور ہاں، آپ کے ایک سوال کا جواب رہ گیا، وہ دوسری لڑکی میری سہیلی، میری روم میٹ شیلا رفیق تھی۔ کیا مطلب؟ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ شامی نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا آپ باہر سے آئی ہیں، کسی دوسرے شہر سے؟ نہیں، میں اسی شہر کی ہوں۔ کیا ہاسٹل صرف دوسرے شہر سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے شہر کے لوگ وہاں نہیں رہ سکتے؟ وہ مسکرائی۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جب گھر موجود ہو تو ہاسٹل کی چندہ ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر کبھی مصلحتاً بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ مڑی، ابھی تو ہم نے کوئی بات بھی نہ کی اور لمحے ہاتھوں سے نکل گئے۔ وہ اسے مڑتے دیکھ کر پکار اٹھا، سنیے۔ جی۔ اس کے قدم ایک دم ٹھٹک گئے اور وہ سامنے چلا گیا۔ میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے، شاید کبھی ضرورت پڑ جائے۔ اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ۔ نشا نے مسکرا کر کارڈ تھام لیا، پھر قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دکھا کر روک لیا۔ خدا حافظ۔ رکشا دڑ دڑاتا ہوا آگے نکل گیا، جب تک رکشا مڑ نہ گیا وہ دیکھتا رہا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ نشا سے اس کی ملاقات بے مقصد نہیں رہی تھی۔ شام کو جب سکندر آیا تو اس نے بتایا، آج میں بہت خوش، اور اپنی اس خوشی کی رویداد بھی سنا دی حرف بحرف، اور کہا وہ بڑی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی معلوم ہوتی ہے، خوبصورت ہے، خوش مزاج ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہے، مگر اس نے بتایا نہیں۔ میرا دل کہتا ہے سکندر کہ وہ کوئی مظلوم لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس کے خاندان والوں کا کوئی جبر معلوم ہوتا ہے، تبھی وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اوہو، اب یہاں تک آ گئے، اس سے ملاقات ہو گئی تو آگے بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ اپنا آفس کارڈ اس کو دے دیا۔ شامی آفس میں کوئی اہم فائل دیکھ رہا تھا، تبھی فون کا بزر بجا۔ ہیلو، حشام علی سے بات ہو سکتی ہے؟ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ جی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ اوہ حشام بھائی، میں نشا علی کی سہیلی شیلا ہوں، آپ پہچان گئے ہوں گے۔ جی پہچان گیا، نشا تو ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کب فارغ ہوتے ہیں آپ؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آ جائیے، میں فارغ ہوں، بس اٹھنے والا تھا۔ جی میں آ رہی ہوں، شکریہ۔ فون بند ہو گیا۔ شامی نے فائلیں بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ فون نشا نے کیوں نہ کیا، اور یہ کہ شیلا کیوں آ رہی ہے، کیا بات ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 15 منٹ بعد شیلا رکشے سے اتر رہی تھی۔ السلام علیکم حشام بھائی، آپ کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ فرمائیں۔ وہ مسکرایا۔ شامی بھائی، میں نشا کے سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، شہلا نے کہا۔ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ میں اسے بتا کر نہیں آئی، یہ گفتگو صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ دراصل میں نے BSc کلیئر کر لیا ہے اور اب میرے بھائی مجھے آ کر لے جائیں گے۔ نشا پھر تنہا رہ جائے گی، 4 سال کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ نشا نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا شامی بھائی، وہ اس بڑی دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ ماں باپ ایک ساتھ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، سوتیلے بھائی بہنوں نے اس سے کوئی تعلق نہ رکھا، ایک ماموں تھے وہ بھی نہ رہے۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور اس کے ماں باپ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی مالی پریشانی نہیں، مگر آخر وہ کب تک ہاسٹل میں رہے گی؟ خوددار اتنی ہے کہ مر جائے گی، کسی کی مدد قبول نہیں کرے گی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے اور وہ بھی آپ کو ناپسند نہیں کرتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے خود پروپوز کریں، اس کے لیے میرا بھرپور تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی، پھر شامی نے کہا، شہلا بہن، آپ نے میرے متعلق تو کچھ پوچھا نہیں، میرے ساتھ بھی کچھ یہی مسئلہ ہے، کیا ایک تنہا شخص کو وہ قبول کر لیں گی جس کا نہ باپ ہو، نہ ماں، نہ کوئی خاندان؟ آپ کس کے پاس رہتے ہیں؟ آپ کی تعلیم، سروس وغیرہ؟ شامی کی بات پر فوری طور پر وہ پریشان ہو گئی۔ میرا 2 کمروں کا ایک فلیٹ ہے جو تمام ضروریات سے آراستہ ہے، میں نے پرائیویٹ BA کیا ہے اور آج کل میں ایک بینک سے منسلک ہوں، مگر آپ کے والدین وغیرہ، ان کا گھر؟ شہلا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میرا ایک بہت ہی مخلص دوست سکندر ہے، اس کے ماں باپ نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، فی الحال آپ انہی کو میرے ماں باپ سمجھ لیں، مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو ان سے ملواؤں گا، اپنا گھر بھی دکھاؤں گا، ان سے مل کر اور میرا گھر رہن سہن دیکھ کر آپ کو میرے ذوق و شوق اور تہذیب و شائستگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ شہلا کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، شامی متفکر ہو گیا۔ شہلا بہن، کیا انسان کی شرافت، نجابت اور اعلیٰ کردار کسی خاندان کا مرہون منت ہوتا ہے؟ اس کی اپنی ذات، اپنا تشخص کچھ نہیں ہوتا؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہیں، دنیا میں ہم جیسے بہت سے تنہا نوجوان ہوں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ مہذب دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنے کردار کی سچائی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں نہیں شامی بھائی، وہ اپنے خیالوں سے چونکی، مجھے آپ پر کوئی شبہ نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انسان کی شرافت اس کی زبان کے نیچے اور اس کی ذہانت آنکھوں میں چھپی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ آپ نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا، آپ ایک سچے انسان ہیں۔ میں ضرور آپ کے دوست اور آنٹی سے ملوں گی، آپ کا گھر بھی دیکھوں گی، مگر آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ وہی پروپوز والی بات۔ وہ مسکرائی۔ شہلا بہن، یہ تو میرے دل کی آواز ہے، اب تو ہم دونوں کا درد مشترک ہے، مگر میں ایک دفعہ نشا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، مگر سب سے پہلے آنٹی اور سکندر بھائی سے مل لوں۔ ٹھیک ہے، کل آپ آفس آ جائیے، آپ میرے ساتھ چلیے گا، اور شکریہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ رات کو شامی نے سکندر کو ساری باتیں بتا دی کہ شہلا کل آ رہی ہے، تم آنٹی سے بات کر لینا، پھر ہم اسے اپنا فلیٹ دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان رکھو، میں امی کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ سکندر کی چھوٹی بہن شامی سے بہت بے تکلف تھی، شامی بھیا کہہ کر اس کے کان کھا لیتی تھی، اور جب پتہ چلا کہ شامی کی شادی کی بات چل رہی ہے تو اسے چھیڑ چھاڑ کا موقع مل گیا۔ ماں سے بولی، امی میں ڈھولکی رکھوں گی، وہ ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ضرور رکھنا، پہلے بات تو چلنے دو۔ دوسرے دن شام کی چائے پر گھر والوں کے ساتھ شہلا بھی شریک تھی اور کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ سکندر کی والدہ مریم بی بی نے بڑی محبت سے اس کو گلے سے لگا کر دعائیں دی تھیں اور بتایا تھا کہ شامی مجھے سکندر سے کم عزیز نہیں ہے، بڑا فرمانبردار اور نیک بچہ ہے، تمہاری بہن بہت خوش رہے گی۔ جی آنٹی، آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں میری بہن واقعی بہت خوش رہے گی۔ پھر وہ اجازت لے کر شامی اور سکندر کے ساتھ باہر نکل گئی تو دریا بھاگ کر شہلا سے بولی، اللہ باجی، آپ پھر کب آئیں گی؟ شہلا نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ارے بیبی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ فلیٹ کی لوکیشن بہت اچھی تھی، کھلے کھلے کمرے، بڑی سی بالکنی سے باہر کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ شامی نے پورا فلیٹ دکھایا، ہر چیز سلیقے سے سیٹ تھی، سامان کو مختصر تھا مگر قیمتی اور خوبصورت تھا۔ شہلا بہت خوش ہوئی۔ واقعی آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، عام طور سے مردوں میں یہ سلیقہ کم نظر آتا ہے، آپ نے کوئی ماسی رکھی ہوگی صفائی ستھرائی کے لیے؟ ارے نہیں شہلا بہن، ہماری یہ دوست کیا کسی ماسی سے کم ہے، یہ اس کے ہاتھوں کا کمال ہے جو ہر چیز اپنی جگہ اچھی اور سجی بنی نظر آ رہی ہے، سکندر نے اسے بتایا۔ ماشاءاللہ، وہ مسکرائی۔ اتنی دیر میں شامی اسکاچ کے 3 گلاس ٹرے میں رکھ کر لے آیا، ساتھ میں کچھ مٹھائی بھی تھی۔ شامی بھائی، مجھے یہاں آ کر اور آپ کا یہ فلیٹ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو ہونا ہے اس ہفتے میں ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی گھر جانا ہے اور میں اسے ہاسٹل میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ آنٹی آ جائیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ اچھا، اب میں چلوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ شامی نے مسکرا کر پوچھا، شہلا، اب تو میری طرف سے کوئی ابہام آپ کے دل میں نہیں رہا؟ نہیں شامی بھائی، آپ بہت اچھے اور پریکٹیکل انسان ہیں۔ پھر وہ دونوں اسے نیچے تک چھوڑ آئے اور ہاسٹل جانے والی کوچ میں بٹھا دیا۔ آج سارا دن تم کہاں غائب رہیں؟ نشا کا موڈ خراب دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ میں آج ضروری مہم پر نکلی تھی، ابھی بتاتی ہوں، ذرا چینج کر لوں۔ وہ جلدی منہ ہاتھ دھو کر آ گئی اور بڑی محبت سے نشا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج میں حشام بھائی سے ملی تھی۔
کیوں؟ نشا گڑبڑا کر بولی۔ تم نے ذکر بھی نہ کیا۔ ملنا بہت ضروری تھا اور اگر تم سے ذکر کرتی تو تم کبھی راضی نہ ہوتی۔ اچھا میں جو کہہ رہی ہوں غور سے سنا، وہ تمہارے لیے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور ایک بار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے تم سے ملانے کا۔ نشا اس دنیا میں کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا پڑے گا۔ تم تمام زندگی ہاسٹل کے اس کمرے میں نہیں گزار سکتی، اور میرے بعد تمہیں کون پوچھنے آئے گا کہ تم کس حال میں ہو؟ وہ بھی تمہاری طرح اس دنیا میں تنہا ہے۔ انہوں نے تنہا ہی حالات کا مقابلہ کر کے زندگی بنائی ہے۔ ان کا اپنا ایک فلیٹ ہے، تعلیم یافتہ ہیں، اچھی سروس ہے، ایک نہایت مخلص دوست ہے۔ اس کے گھر والوں نے شامی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میں سب سے ملی تھی، شامی بھائی کا فلیٹ بھی دیکھا، بہت اچھا ہے۔ شہلا چپ ہو کر نشا کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا آ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا شہلا؟ میں کسی سے رحم کی بھیک نہیں چاہتی، کوئی مجھ پر ترس کھائے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے تمام زندگی کے لیے میری نظریں جھکا دی ہیں۔ وہ رونے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسا رحم، کیسی بھیک؟ کیا میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں میں رہنے کے لیے چھوڑ دوں؟ شامی خود بھی درد آشنا ہے، اس نے مصیبتوں میں تنہا رہ کر جینا سیکھا ہے، وہ حالات کی بٹی میں تپ کر کندن بنا ہے، تمہارے سارے دکھ اور تنہائیاں شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خود تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور آنٹی خود آ کر تمہیں گلے لگانا چاہتی ہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، نہ سوچو اور اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ شیلا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، اس کے آنسو پہنچے۔ مجھ سے وعدہ کرو شامی سے کوئی احمقانہ بات نہیں کرو گی، نہایت محبت سے سوچ کر جواب دو گی۔ اور وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اچھا اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ آنے والا ہے۔ شیلا باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شامی کو لیے اندر آ گئی۔ نشا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آداب آداب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تشریف رکھیے۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گیا۔ نشا اس وقت انگوری سوٹ اور ہم رنگ دوپٹے میں بہت اچھی لگ رہی تھی، لمبے گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی پشت پر پڑی تھی۔ شیلا نے فریج سے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں نکال کر 3 گلاس بھرے اور اس میں برف کے کیوب ڈال کر سامنے ٹرے لا کر رکھ دی۔ نشا نے ایک گلاس اٹھا کر شامی کی طرف بڑھا دیا، جسے شکریہ کہہ کر اس نے تھام لیا۔ دوسرا گلاس شیلا کو دیا اور تیسرا گلاس خود اٹھا لیا۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا اپنا سامان چیک کر لوں۔ وہ اپنا گلاس اٹھا کر کمرے سے چلی گئی اور شامی نے خالی گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، نشا ہم دونوں ایک ہی منزل بے نشا کے مسافر ہیں، ہم دونوں کا درد مشترک ہے۔ اگر تم نے میرا ہاتھ تھام لیا تو ہمارا سفینہ ساحل پر لگ جائے گا۔ مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ اگر اجازت مل گئی تو امی یہاں آئیں گی تم سے ملنے، اگر پسند نہیں کرو گی تو نہیں آئیں گی۔ شامی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ نشا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور شرمیلی مسکراہٹ سے اپنا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شامی کو تو جیسے دونوں جہاں مل گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شکریہ نشا، تم نے آج مجھے معتبر کر دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ہم پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ دوسرے دن شام کو دریا اور مریم بی بی سکندر کے ساتھ ہاسٹل آ گئیں۔ شیلا نے اسے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ ہلکی گلابی کامدار سوٹ اور ہلکی پھلکی جویلری میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مریم بی بی کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سلام کیا تو انہوں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، دعائیں دی، پیشانی چومی۔ کتنی پیاری بہو ہے میری، انہوں نے بلائیں لے کر کہا۔ امی بھابھی کتنی خوبصورت ہیں۔ دریا کی بات پر وہ شرما گئی۔ پھر شیلا نے دودھ اور بادام کے شربت اور مٹھائی سے سب کی مدارت کی۔ اس کے بعد مریم بی بی نے نشا کی انگلی میں ایک خوبصورت انگوٹھی ڈال کر اس کا منہ میٹھا کر دیا اور 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے کر اسے گلے سے لگا کر مبارکباد کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ شیلا نے سکندر کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ اس نے پہلی بار نشا کو دیکھا تھا اور اسے شامی کی قسمت پر رشک آنے لگا کہ کتنی حسین بیوی دی تھی، خدا نے اسے ہر طرح نوازا تھا، اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ وہ دوست کے کچھ تو کام آیا۔ دوسرے دن نشا اور شیلا نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور سکندر میں سامان کے انہیں اپنے گھر لے آیا۔ مریم بی بی خود نشا کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ شیلا نے مریم بی بی سے کہا، آنٹی 3 لاکھ کیش، 15 تولے سونے کے زیورات، کچھ قیمتی شو پیس، ملبوسات، کچھ کراکری اور 2 سوٹ کیس، اسے آپ بن ماں باپ کی بچی کا جہیز سمجھ لیجئے۔ شیلا نے سامان کی فہرست انہیں دے دی اور مریم بی بی نے نشا کو سینے سے لگا لیا، روتے ہوئے بولی، نہ بیٹی، نہ اسے بن ماں باپ کی بچی نہ کہو، میں جو ہوں، سکندر کا باپ جو ہے۔ نشا کی سسکیوں اور مریم کے آنسو نے شیلا کو بھی رلا دیا۔ انہوں نے کہا، یہ ساری چیزیں، روپے، پیسہ، کپڑا، زیور، گہنا، نشا بیٹی کا ہے، اللہ اسے برتنا پہننا اوڑھنا نصیب کرے۔ دوسرے دن سب نے مل کر نشا کی مہندی اپٹن لگایا۔ دونوں بیٹیاں سسرال سے آ گئی تھیں۔ کچھ دوست احباب بھی نکاح میں شریک تھے۔ شیلا نے سکندر کے ساتھ جا کر شامی کے لیے 2 سوٹ بنیان، رومال، موزے، جوتے، شیونگ کا سامان، ٹائی، پرفیوم وغیرہ خرید کر وہ بیگ سکندر کے حوالے کر دیا تھا۔ ساری خریداری سکندر کی پسند اور مشورے سے ہوئی تھی۔ بارات باقاعدہ شامی کے فلیٹ سے آئی تھی، سکندر کی دونوں بڑی بہنوں کی ہمراہی میں۔ گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے۔ کوئی خاتون بولی، اے مریم بی بی، میں نے تو سنا تھا تمہارا ایک ہی بیٹا ہے سکندر، اب یہ تم کس بیٹے کی شادی کر رہی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، آپا یہ سکندر سے بڑا بیٹا ہے، باہر پڑھنے گیا تھا، اب آیا ہے، اس کی شادی کر رہی ہوں۔ سکندر کی شادی اگلے سال کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، اللہ مبارک کرے۔ اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سرخ آتشی باری کامدار غرارہ سوٹ
اور زیورات میں نشا پر بڑا روپ آیا تھا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج تو اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ نشا بالکل چپ تھی۔ دولہا اندر آیا تو عورتوں لڑکیوں میں خسر پسر ہونے لگی۔ ہائی، یہ تو دلہن سے بھی زیادہ حسین ہے، کیا جوڑا ملایا ہے اللہ نے۔ شیلا نے دولہا کو ایک سونے کی انگوٹھی اور رومال سلام کرائی میں دیا۔ مریم بی بی نے گھڑی دی، پھر اور بیویوں نے لفافے دینا شروع کر دیے، جنہیں سکندر کی دونوں بڑی بہنیں جو دائیں بائیں کھڑی تھیں ہنس ہنس کر وصول کرنے لگیں۔ جب شیلا اور مریم بی بی سے باہر کار میں بٹھانے لے جانے لگیں تو نشا مریم سے لپٹ کر رونے لگی۔ باپ نے آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس طرح سب بہنوں نے اسے گلے لگا کر دعاؤں کے ساتھ گاڑی میں شامی کے برابر جا کر بٹھا دیا۔ سکندر اور اس کے دوستوں نے مل کر اس کا اجلے عروسی سجا دیا تھا۔ مریم بی بی نے 2 دن قبل ہی بیڈ سیٹ سکندر کے ہمراہ فلیٹ میں بھجوا دیا تھا، جسے مریم نے سیٹ کر دیا تھا۔ دوست، تم اپنی ماں سے کبھی بدگمان نہ ہونا، شاید یہ اس کی دعاؤں کا ثمر ہے جو تم آج زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہو۔ اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ ساری مراحت، زندگی کی ہر خوشی، ہر ترقی، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والی ایک جیون ساتھی، اس کی مظلوم اور مجبور ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی راحت ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے گلے سے پھولوں کا گجرا اتار کر سنگار میں اس پر رکھا، کمرے پر نگاہ ڈالی تو وہ گلستان کی طرح مہک رہا تھا۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ نہایت آہستگی سے بیٹھ گیا اور دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر دلہن کا گھونگھٹ اٹھا دیا اور نشا نے پلکیں جھکا لیں۔ شامی نے اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی میں جڑا بریسلٹ پہنا کر کہا، نشا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس جیتی جاگتی دنیا میں مجھے حور مل جائے گی۔ نشا کو ہنسی آ گئی اور اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ سکندر اور اس کے ماں باپ بہنوں نے واقعی نشا اور شامی کو سگے رشتوں کی طرح چاہا تھا، اور ان دونوں نے بھی انہیں ماں باپ بھائی بہنوں کی طرح عزت و احترام دیا تھا۔ نشا کی گود میں پہلا بیٹا آیا، اس کا نام شامی نے انصرام علی رکھا۔ اس وقت تک سکندر کی بھی شادی ہو گئی تھی اور شیلا بھی بیاہ کر لاہور اپنی سسرال چلی گئی تھی۔ جب اس کا شوہر کینیڈا اپنی بیوی کو لے کر جانے لگا تو شیلا نشا سے ملنے آئی تھی اور اسے ہرا بھرا خوش و خرم دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ 2 سال بعد ایک بیٹی بھی آ گئی۔ شامی نے اس کا نام منال علی رکھا۔ اپنی مرحومہ جنت مکانی ماں کے نام کو اس نے زندہ کر دیا تھا۔ اب اسے کوئی فکر تھی نہ غم۔ بقول احسان صاحب کی بیوی کے خاندان نہ آسمان سے اترتے ہیں نہ امپورٹ کیے جاتے ہیں، خاندان تو نصیبوں اور دعاؤں سے بنتے ہیں۔ چنانچہ آج اس کی ماں کی دعاؤں سے اس کا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔